الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی آل پر۔ تمام تعریفیں رب کائنات کی ذات پاک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام ہیں۔ دوسرے عشرے کا آخری روزہ آپ کو سٹی 41 کی تمام ٹیم اور آپ کے ہوسٹ شیراز بٹ کی جانب سے بہت مبارک ہو۔ آپ آواز سن رہے تھے سید بلال شاہ کی۔ بلال شاہ بہت خوبصورت آواز، بہت مٹھاس آپ کی آواز میں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مٹھاس کو مزید بڑھائے اور آپ کو توفیق دے کہ اسی طریقے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صنع کرتے رہیں۔ ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ میں تعارف کروا دیتا ہوں، میرے ساتھ اس وقت تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر پیر جا احمد ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب، کیسے ہیں؟ اور ہمیشہ کی طرح الف اسلام ہمارا سیگمنٹ ہے، بچوں کی دینی تربیت ہوتی ہے تو بچے بھی شریک ہوتے ہیں، تو بچوں کا بھی تعارف کروا دیتا ہوں۔ زوہا فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم زوہا، کیسی ہیں آپ؟ لاہور لائسنس اسکول سے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ اور اس کے ساتھ ساتھ احمد اوان ہمارے ساتھ موجود ہے لاہور لائسنس اسکول سے۔ احمد، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، بہت شکریہ۔ پیر صاحب، آج بھی ہم نے ایک اسلامک ٹاپک کا انتخاب کیا ہے جیسے روزانہ کی بنیادوں پر کرتے ہیں، اور آج ہم گفتگو کریں گے بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے۔ آج فرشتوں، ملائکہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ فرشتوں کی ایگزسٹنس، ان کی عبادت کس طرح سے ہوتی ہے اور ان کی وجود کا کیا فائدہ ہے، ان کو بنانے کا مقصد کیا ہے، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ بچوں کی تھوڑی سی تربیت بھی ہوگی۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے انسان کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ خلیفہ کا مطلب خلف سے نکلا ہے، اور خلف کہتے ہیں کہ پروجنی، یعنی ایک نسل سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی۔ لیکن جب ملائکہ کی بات کریں، جب فرشتوں کی بات کریں، تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فرشتہ آج بھی وہی ہے۔ جبریل علیہ السلام آج بھی وہی ہیں جو 1400 سال پہلے وہی لے کر نازل ہوا کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ جو جان نکالنے والا فرشتہ ہے وہ بھی آج وہی ہے جو آج سے ڈے 1 سے جان نکالا کرتا تھا، آج بھی وہی نازل ہوتا ہے اور جان نکالتا ہے۔ تو ان کی پروجنی چینج نہیں ہوتی، تبدیل نہیں ہوتی۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو فرشتوں اور ملائکہ پر میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑی سی روشنی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مغفرت کا عشرہ غروب آفتاب کے ساتھ مکمل ہوا چاہتا ہے، اور میں سننے والوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو چند گھڑیاں باقی ہیں نماز کے بعد عام حالات میں بیٹھے ہوئے افطار کے وقت میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ ٹھیک۔ فرشتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو فوراً ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب جملہ بولا جاتا ہے کہ فرشتے ہیں تو فوراً نبی کی یاد آتی ہے، کیونکہ نبی ہمیں بتاتا ہے کہ فرشتے ہیں، اور نبی ہی سے یہ ساری تعلیمات دیتا ہے۔ ان کا تعلق غیوبات کے ساتھ ہے۔ ہم میں سے کسی نے فرشتے کو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم سارے ہی فرشتوں کو ماننے والے ہیں۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پیغام لے کے جانے کی ذمہ داری سر انجام دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے لیے 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک ان کو ملکن کہا گیا ہے جس کی جمع ملائکہ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور دوسرا ان کے لیے لفظ رسول استعمال ہوا ہے۔ اچھا۔ ملک قاصد کو کہتے ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ پیغام لے کے جاتا ہے، اور رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو۔ یہاں رسول اپنے لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ اصطلاحاً تو رسول اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی ہو، کتاب عطا فرمائی ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت لے کر آیا ہو، اور وہ ہدایت لوگوں تک پہنچانے کی اس کی ذمہ داری ہو۔ یہ ارسلہ یرسلو سے ہے، یعنی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیتے ہیں اور لوگوں تک پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ فرشتوں کی ذمہ داریاں بھی ایسی ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھیں تو قرآن پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، قرآن پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پر بنائے ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 پر ہیں۔ تو یہ جو پروں کا ذکر ہے یہ بھی ان کے سفر کو تیزی کے ساتھ طے کرنے کی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پلک جھپکنے میں ایک مقام سے دوسرے مقام پر وہ پہنچا دیتے ہیں۔ تو فرشتوں کی الگ الگ سے ذمہ داریاں ہیں، الگ الگ سے ان کی ڈیوٹیز ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے،
انسان کو خاک سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، تو یہ جو نوری مخلوق ہے، اس نوری مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں سونپ دی. کسی کی ذمہ داری رزق تقسیم کرنے کی ہے، کسی کی ذمہ داری بارش برسانے کی، کسی کی ذمہ داری روح کو نکالنے کی ہے، کسی کی ذمہ داری ماں کے پیٹ کے اندر حساب کتاب لکھنے کی ہے، ماں کی پیٹ میں تصویر بنانے کی ہے، اس کے نامہ اعمال لکھنے کی ہے، کسی کی ذمہ داری قبر کے اندر سوال و جواب کی ہے. تو الگ الگ ذمہ داریاں لگا دی. کچھ فرشتوں کی ذمہ داری مومن کی حفاظت کی ہے. تو کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے پورے نظم و ضبط کے ساتھ اپنے فرشتوں کے سپرد بھی کر رکھا ہے کہ فلاں فلاں کام فرشتوں نے کرنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنیادی طور پر اپنے ان امور کو سر انجام دینے کے لیے ذمہ داری لگائی ہے، اور یہ وہی کرتے ہیں جو رب فرماتا ہے. رب کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، اسی لیے ان کو معصوم عن الخطا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بچوں کی طرف بھی رخ کرتے ہیں. احمد، آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. چلیں ایک کوشچن پہلے میں آپ سے کر لیتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ نے کچھ پوچھنا ہو تو آپ بھی پوچھ لیجیے گا. افضل بشر ہے یعنی انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ ان دونوں میں سے سر انسان ہے. انسان کو پیر صاحب اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تو یہ بشر جو ہے وہ افضل کیوں ہے؟ حالانکہ آپ کی ابھی ڈیفینیشن میں آپ نے بتایا جس میں سہمت کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا جبکہ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو اس میں افضل تو نور ہے، اس کے باوجود انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا. اس کی کیا ریزن ہے؟ اچھا، اس میں ایک علمی بحث ہے بڑی خوبصورت، اس کا میں لب لباب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم تمام فرشتوں پر انسان کو فوقیت نہیں دیتے اور تمام انسانوں پر فرشتوں کی افضلیت کے بھی قائل نہیں ہیں، بلکہ یہ ہے کہ عام فرشتے ہیں اور نیکوکار جو انسان متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جو ایک تو ہم مطلق کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات، اشرف المخلوقات کہنے کا اصل سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بشر کے اندر اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ہے. نبیوں اور رسولوں کی جماعت کیونکہ اس بشر میں سے ہے، اس لیے اس سے زیادہ شرف والا کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ شرف انسان ہی کو حاصل ہے کہ اس میں نبی بھی ہیں، اور سب سے بڑا انسانیت کو شرف یہ ہے کہ خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لباس بشریت میں ہے. ٹھیک ہے، زہر سے پوچھتے ہیں. زہر آپ بتائیے گا. چلیں آپ سے بھی ایک کوشچن پوچھ رہا ہوں، دونوں سے ایک ایک کوشچن ہوتا ہے، برابر ہو جائے گا. آپ یہ بتا دیجئے کہ جو قبر میں جو آپ سے کوشچنز کرنے آنا ہے جن فرشتوں نے، ان کا نام آپ کو پتا ہے کہ جن فرشتوں نے ہم سے قبر میں کوشچنز پوچھنے ہیں، آ کر حساب کتاب پوچھنے ہیں، ان کا نام بتا؟ نہیں یاد نہیں ہے. چلیں پیر صاحب بتا دیجیے گا، ذرا ریمائنڈ کروا دیجیے گا بچوں کو. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایسے کوشچنز میں اس لیے پوچھتا ہوں بچوں سے کیونکہ جس ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں نا، اس ٹاپک کے اوپر جو آپ کو انفارمیشن ہے، اگر نہیں ہے تو آپ کو انفارم کیا جائے تاکہ ہمیں سننے والے بچے بھی، ہمارے ویورز بھی، اور آپ کی بھی اس طرح سے دینی تعلیم ہو سکے اور ماہ رمضان میں آپ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے. جی پیر صاحب. جی، ان فرشتوں کو منکر نکیر کہتے ہیں، نکیرین ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کیونکہ وہ قبر میں آتے ہیں اور قبر میں آ کر انسان کو بٹھاتے ہیں. جب انسان بیٹھتا ہے تو پھر اس سے 3 سوالات کرتے ہیں: من ربو کا، تمہارا پالنے والا کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں بتائیے کہ دنیا میں کیا کہا کرتے تھے. وہ جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے وہ قبر کے اندر ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بلکہ مشکات المصابیح کے اندر 3 فصلیں پوری کی پوری احادیث کی اس پر موجود ہیں، اور اس میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت بحث بھی کی ہے. وہاں صرف میں ایک بات اپنے بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مرحلہ جو قبر کا ہے اس کی تیاری دنیا میں کرنی ہے، اور جو نیک متقی پرہیز بن کر جاتا ہے، پرہیزگار بن کر جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے قبر کی بات کر رہے تھے، قبر کے کوشچنز اور اس کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، اور مغفرت کا ہی اشرا تھا جس پر کچھ گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، کس طرح سے عبادت کرنی چاہیے. کچھ بچوں کے بھی کوشچنز لیں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان.
ویلکم بیک. الف اسلام سیگمنٹ ہمارا جاری ہے. بچے بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. زوہا فاطمہ احمد اوان اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پیرزا احمد ہاشمی صاحب بھی میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. گفتگو چل رہی تھی فرشتوں کے حوالے سے, ملائکہ کے حوالے سے. تو پیر صاحب میں ایک اور کوشچن میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جو ہمارے کاندھوں پر فرشتے معمور کیے ہوتے ہیں جو کہ حساب کتاب لکھتے ہیں, ان کے حوالے سے کوشچن میں پہلے لے لوں, اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں. احمد اوان, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو فرشتے ہمارے کاندھوں پر معمور ہیں اور ان کی ڈیوٹی ہے گڈ ڈیڈز بھی لکھنا اور بیڈ ڈیڈز بھی لکھنا اور انسان کا پورا اعمال لکھنا, تو ان کے نام میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے. آپ کو معلوم؟ ان کے نام ہے کرامن کاتبین. کرامن کاتبین, بالکل صحیح جواب دیا آپ نے, بالکل صحیح بتایا آپ نے. کرامن کاتبین نام ہے اس کا. اس سے ریلیٹڈ جو ہے کچھ کوشچن آپ پوچھنا چاہیں؟ جی, میں نے پوچھنا تھا آپ سے کہ جو مسلمانوں کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ اچھا, ان کی کرامن کاتبین کی ڈیوٹی دراصل کیا ہے؟ پیر صاحب اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. اس کو ہم مختلف پہلوؤں سے اپنے بچوں کو جی بتا سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دنیا میں جنات کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر 10 انسان ہیں تو 90 جنات بھی ہیں. جنات اپنی شریر پن کی وجہ سے, شرارتوں کی وجہ سے وہ انسان پر ہیوی ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی بحیثیت انسان, ابھی مومن کی بات نہیں کر رہا, بحیثیت مومن اس کی حفاظت کے لیے فرشتے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے. یعنی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اپنی حدود کو کراس کرے. پھر جو مومن ہے, مومن کے لیے خاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی فرشتوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لگائی ہے اور انہی فرشتوں کو ان کے لیے دعا مانگنے کی ذمہ داری بھی لگائی ہے. یعنی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں. تو فرشتوں کی ایک ذمہ داری تو یہ ہے. جو کرامن کاتبین ہیں, جو نامہ اعمال لکھتے ہیں, نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے, اب دیکھیے کہ یہ جو نامہ اعمال لکھے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی حاجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے واقف ہے. لوح محفوظ پہ سب کچھ پہلے ہی تحریر کر دیا گیا, تو وہ جانتا ہے, اس کے علم میں ہے. لیکن فرشتوں کے تحریر کرنے کا مقصود یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے تو انسان اپنے ان نامہ اعمال کو خود دیکھ لے کہ یہ میں نے کیا تھا, یہ میں نے بولا تھا, فلاں فلاں میں نے کام کیے تھے. تو وہ جو تحریر میں لا رہے ہیں اس میں اس قدر وہ دیانت دار ہیں اور امانت دار ہیں کہ نیکی کو ہی نیکی لکھتے ہیں اور جو گناہ ہے اسی کو گناہ لکھتے ہیں. نام بھی ان کا کرامن کاتبین ہے. کرامن کاتبین, کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو, اور کرام کہتے ہیں جو مکرم اور معزز ہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں ارشاد فرمایا, یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. تو یا معاشر الجن والانس, اب یہاں پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی کہ آج کے دن کہاں جا سکتے ہو؟ اگر زمین اور آسمان کی باؤنڈریز کو, اس کی حدود کو کراس کر سکتے ہو, جو کر کے دکھاؤ. آج نہیں کر سکو گے. آج سلطان کی جو ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کی ہے. تو یہاں پر اگر ایڈریس کیا جا رہا ہے انسانوں کو بھی اور جنات کو بھی, اس کا مطلب جنات کا بھی حساب ہوگا, ان کا بھی حساب ہوگا. ان میں بھی مذاہب ہیں, ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان میں بھی مسلمان بھی ہیں اور کچھ اچھے بھی ہیں اور کچھ برے بھی ہیں. تو ان کا حساب لکھنے کے لیے بھی کیا فرشتے مامور ہیں؟ جی بالکل, بلکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی تعلیمات کا ایک پورا حصہ جنات کے لیے ہے. جتنے بھی نبی اور رسول آتے ہیں وہ انسان کی طرف بھی رسول ہوتے ہیں, جنات کی طرف بھی رسول ہوتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, عبادت کی ذمہ داری دونوں مکلف ہیں. آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیے, وہاں پہ آپ کو دربار میں جہاں بشر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے وہاں جنات بھی نظر آئیں گے. وہ جن نے کہا تھا نا عفریت من الجن کہ میں وہ تخت کو لے آتا ہوں, آپ نے فرمایا نہیں, آپ بیٹھے رہو, مجھے اس سے جلدی چاہیے. تو پھر ایک صاحب علم کھڑا ہوا, جی آپ پلک جھپکیں, ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے ہوا, ھذا من فضل ربی, ایسے ہی ہوا کہ وہ سامنے آ گیا. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب مبین اتری ہے اس کی ایک سورہ پوری کی پوری, اس کا نام ہی سورہ جن ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنات میں گئے, ان کو تعلیمات دیں. جس طرح آپ نے کویسچن میں پوچھا کہ یہ جو جنات ہیں یہ مختلف ریلیجن سے بھی ان کا تعلق ہوتا ہے. یعنی یہ جس طرح ہمارے انسانوں کے اندر مذہب ہیں, مذاہب ہیں, اس طرح ان کے ہاں بھی ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے انسان کے نامہ اعمال لکھے جاتے ہیں ان کے بھی تحریر میں لائے جاتے ہیں اور لائے جائیں گے. وہ کیا بولتے ہیں, بلکہ جب سوال ہوا تھا نا جو بالکل آپ نے انٹرو میں کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, وہاں پہ فرشتوں کے ساتھ کلام ہو رہا تھا کہ میں اپنا نائب روئے زمین پر بنانے جا رہا ہوں. تو انہوں نے
جو کہا تھا نا کہ یہ خون بہائیں گے، یہ فساد کریں گے، دنگا کریں گے، تو وہاں مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اس سبب سے تھا کہ اس سے پہلے جنات موجود تھے اور وہ لڑائی جھگڑا کرتے تھے، باہم الجھتے تھے کہ اگر تو ایسی ہی مخلوق بنانی ہے تو پھر تو روئے زمین پر پہلے ہی فساد کرنے والے کافی ہیں اور فساد برپا ہو جائے گا اور قتل و غارت گری ہوگی. تو کیونکہ جنات کا وجود آلریڈی موجود ہے، بلکہ میں جب آج آنے لگا تو ایک دوست نے کویسچن بھی کیا تھا کہ یہ جو انسان، فرشتہ اور جن ہیں، ان کو قرآن پاک نے باہم ریلیٹ کر کے بہت زیادہ بیان کیا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم سجدہ کرو، تو وہاں ابلیس کا بھی ذکر ہے، اس کو آگ سے بنایا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، فرشتوں نے سجدہ کر دیا. تو اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تین مخلوقات عمومی طور پر زیر بحث رہتی ہیں، اور یہ کیونکہ کوئی نہ کوئی عمل کرنے کے اعتبار سے ریلیٹ رہتی ہیں. انسان عمل کرتا ہے، فرشتے اس کو لکھتے ہیں، انسان سفر کرتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی انسان بھی عبادت کرتا ہے، جنات بھی عبادت کرتے ہیں، جنات بھی نیک ہوتے ہیں، انسان بھی نیک ہوتے ہیں. گناہ جنات بھی کرتے ہیں، انسان سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں. تو بہت سارے معاملات باہم ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ ہیں. تو قرآن مجید نے ان تینوں ہی مخلوقات کو اسپیسیفک بیان کیا ہے، لیکن اصل میں حقیقت عنوان تو ہمارا جو دین متین کا ہے وہ انسان ہی رہتا ہے، یعنی زیادہ اس کی توجہ جس کی طرف رہتی ہے وہ انسان ہی ہے. تو نبیوں کی اگر بات کریں تو وہ ہدایت انسانوں کو بھی دینے آتے ہیں اور جنات کو بھی دینے آتے ہیں. اسی لیے یا معشر الجن والانس کا لفظ قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر بھی بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن جو گروہ جنات ہیں ان سے بھی سوال کیا جائے گا اور گروہ انسان سے بھی یہ سوال کیا جائے گا کیسی زندگی بسر کی ہے. ٹھیک ہے پیر صاحب، بہت شکریہ. ہمیں فرشتوں کے حوالے سے بہت سی ایسی انفارمیشن آپ نے دی ہے، ملائکہ کے حوالے سے جو کہ ہمیں پہلے معلوم نہیں تھی. میں امید کرتا ہوں کہ بچوں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. احمد اوان اور زوہا فاطمہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. لاہور لائسنس اسکول سے بچے موجود تھے، ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. بہت خوبصورت آواز، ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا کلام پڑھا آپ نے. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. مظہر عباس ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی ماشاءاللہ اچھی آواز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس آواز کو آپ کی بخشش اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے. ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں. ان کا تعارف کروانے سے پہلے بتا دوں ہمارا سیگمنٹ روزہ اور آپ کی صحت ہیلتھ سیگمنٹ ہے. آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے اور ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ماہرین ہمیں جوائن کرتے ہیں، آپ کو مشورہ بھی دیتے ہیں، آپ کے مسائل بھی سنے جاتے ہیں، پھر اس کو ایڈریس بھی کیا جاتا ہے. تو آج جن ڈاکٹر نے ہمیں جوائن کیا ان کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ڈاکٹر نوید عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، پیٹرن اینڈ چیف ہیں وائی ڈی اے کے. ڈی ایچ کیو سے آپ کا تعلق ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج ڈاکٹر صاحب ہم جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے ٹیوبرکلوسس، ٹی بی کے حوالے سے. اور ٹی بی کی کیا وجوہات ہیں، یہ بیماری ہے کیا دراصل، اور اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں ممکنہ طور پر، ریزنز کیا ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے ٹیوبرکلوسس میں پیشنٹ جو ہے وہ مبتلا ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے اتنے اہم پروگرام میں مدعو کیا. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹی بی ہے کیا. ٹی بی ایک کنٹیجیس ڈیزیز ہے، انفیکشس ڈیزیز ہے. یہ سب سے پہلے 1882 میں ایک سائنٹسٹ تھا رابرٹ کوچ، اس نے اس کا جو جراثومہ تھا جسے ہم کہتے ہیں مائکوبیکٹیریم ٹیوبرکلوسس، اس کو ڈسکور کیا تھا. تب یہ 1882 میں تب کی بات ہے. تب اس ڈیزیز نے کافی زیادہ تباہی مچائی تھی کیونکہ اس کا کوئی علاج تھا نہیں، اور تب ہر 7ویں بندے میں سے ایک بندے کو ٹی بی ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ جو انوینشنز آتی گئی، اس کے اندر جدید ٹیکنیکس ہیں، اس کی دوائی ڈسکور ہوئی اور ٹی بی کیور ہونا شروع ہو گئی. اس میں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کی جو وجوہات ہیں، سب سے پہلے کیونکہ ہم لوگ رہ رہے ہیں انڈر ڈیولپ کنٹری میں رہ رہے ہیں، ہماری جو خوراک ہے، نیوٹریشن ہے، وہ بہت پور ہے. جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر اس میں ہوتا ہے نیوٹریشن کا. اگر ہماری خوراک پور ہے تو ہمیں ٹی بی کا جراثومہ سب سے پہلے لگ سکتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے کنٹری میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کے اندر مختلف پہلے آلریڈی ڈیزیز چل رہی ہوتی ہیں، جیسے ہیپیٹائٹس سی ہے، ڈائبٹیز ہے. اگر وہ چل رہی ہیں کرونک ڈیزیز تو وہ زیادہ انفیکٹ پرون ہوتے ہیں کہ ان کو انفیکشن ہو سکے. تو اس میں سب سے پہلے ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے جو مریض کو ہوتا ہے ایک عام ہلکا سا بخار ہوتا ہے، تو وہ مختلف پیناڈال وغیرہ یہ چیزیں لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو آرام نہیں آتا.
بعض اوقات مریض کا ویٹ کم ہو جاتا ہے، مریض سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کا ویٹ کم ہوا ہے، لیکن مریض کہتا ہے کہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے. پھر ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے جو کپڑے پہنتے ہیں آپ کو کھلے محسوس تو نہیں ہوتے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں کھلے محسوس ہوتے ہیں. پھر ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس دوران اس کا ویٹ بھی کم ہوا ہے. جو WHO کہتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی بھی کھانسی 15 دن سے زیادہ رہ رہی ہے تو آپ اس کو لازمی ٹی بی کا ٹیسٹ کروائیں. لیکن ہم اس کو عام لیتے ہیں، ہم اس کا تب ٹیسٹ نہیں کرواتے، وہ آہستہ آہستہ ڈیزیز بڑھتی جاتی ہے، تب وہ کیور کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب تو ہمارے پاس ویسے ہی ہمیں کورونا وائرس کی وجہ سے، اس پینڈیمک کی وجہ سے ہمیں 3 دن بھی کھانسی رہے، میرے خیال 3 گھنٹے بھی رہے تو ہم چیک کرانے دوڑ جائیں گے. لیکن وہ یہی وجہ ہے کہ جی ایک لا علاج مرض جو ہے وہ ہمارے درمیان آ چکا ہے. اب چونکہ ٹی بی کا علاج ممکن ہے، اس وجہ سے اب اس کو لوگ بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ اگر ہو بھی گیا چلو اس کا علاج ہے، لیکن ہمیں پریونشن از بیٹر دین کیور. تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم وی ہیو ٹو کیپ آور آئیز اوپن تاکہ ہم اس بیماری سے اس کو اس سچویشن پہ لے کے جانے سے پہلے بچ سکیں جہاں پر کنڈیشن بہت زیادہ ورس ہو جائے اور حالات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ آپ بہت زیادہ ویٹ لاس کر جائیں اور آپ کا جو حلیہ جو ہے وہ بدل جائے، تو اس کے بعد جا کے کروانا علاج تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب اس میں بتا دیجیے گا کہ یہ بیماری جو ہے یہ چھوت کی بیماری یعنی کہ یہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسفر بھی ہوتا ہے؟ ہاں جی بالکل، یہ چھوت کی بیماری جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ یہ کنٹیجیس ڈیزیز ہے، مطلب ایک پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ ایک نا جس طرح ہم کھانستے ہیں ڈراپلیٹ ہمارے مطلب ایئر میں آ جاتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ کسی کا کانٹیکٹ ہے، کوئی ٹی بی کا کوئی پیشنٹ ہے، اگر وہ جگہ پراپر وینٹیلیٹڈ نہیں ہے یعنی وینٹیلیشن کا ہوادار کمرہ نہیں ہے، تو اگر آپ اس میں آپ سانس لیتے ہیں تو آپ کو یہ افیکٹ کر سکتی ہے. لیکن ایک متھ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ٹی بی والے مریض کو یہ کہتے ہیں کہ ایک مریض کھانا کھا رہا ہے ٹی بی والا، آپ اس کے برتن استعمال نہ کریں، آپ کو بھی لگ سکتی ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ یہ ٹاول استعمال نہ کریں. ہاں جی ٹاول استعمال ہے. اس کا یہ ہے کہ طریقہ کار جو ٹی بی والا مریض ہے وہ پراپر جب کھانسے وہ ماسک کا استعمال کرے، اپنے جو اس کے جو بلغم ہے یا جو بھی ہیں جو سیکریشن ہے اس کو پراپر ڈسکارڈ کرے تاکہ اس بیماری کو کوپ کیا جا سکے. تو یہ جو آپ نے بھی بات کہی کہ اس کے برتن استعمال نہیں کیا جانا چاہیے، ٹاول استعمال نہیں کیا جائے، اس کے کپڑے استعمال نہ کیے، تو یہ اس میں حقیقت ہے کیونکہ کئی لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی فیملی سے ہی اپنے فیملی ممبر کو پھر الگ کر دیتے ہیں کہ جی آپ ٹیوبرکلوسس ہے تو آپ جو الگ کمرے میں رہیں، آپ کا کھانا الگ ہوگا، آپ کا برتن الگ ہوگا. کیا ایسا نہیں؟ ایسا مطلب بہت لیس لائکلی ہے کہ ہو سکے، لیکن ٹی بی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ برتن علیحدہ کرنے سے یہ ٹی بی کی بیماری دوسرے پرسن میں آپ کو نہیں ٹرانسمٹ کر سکتی. مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو احتیاط کریں، جو ٹی بی کا مریض ہے وہ اپنے ٹیشو وغیرہ جو کھانسے وہ پراپر ہاتھ دھوئے، اس چیزوں سے احتیاط کریں، لیکن برتن سے اس سے یہ نہیں ہو سکتی. اچھا اس میں احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے، یعنی کیا پریکاشنری میجرز آپ ریکمینڈ کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر کہ جب ٹی بی ہو جائے کسی کو تو کون سی احتیاط ہے جو سب سے پہلے آپ کو کرنی چاہیے اور اس کو ہمیشہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے؟ اچھا ٹی بی جب ہو جائے، ٹی بی میں سب سے پہلے ہمیں تو چاہیے کہ ہمیں نا 3 اسپیکٹرم ہونا چاہیے. ایک ٹی بی میں پلمونالوجسٹ کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، اس میں نیوٹریشنسٹ کا ہونا ضروری ہے، اور سائیکیٹرسٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ٹی بی سائیکیٹرسٹ کا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ٹی بی کی جو ڈیوریشن ہوتی ہے وہ 6 منتھ نارملی جو ہم لنگس کی ٹی بی کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ 6 منتھ تک اس کو میڈیسن کھانی ہوتی ہے. لیکن کچھ ٹی بی کی ٹائپس ایسی ہیں جس کا 1 ایئر سے لے کے 1.5 ایئرس تک مطلب اس کا ڈیوریشن ہوتا ہے. تو اس میں یہ اعتدالی تدابیر یہی ہے کہ ٹی بی والا جو ہے پراپر وہ ایک تو کمرہ جو اس کا ہے وہ ہوادار ہو، وینٹیلیٹڈ ہو، پراپر مطلب ہوا آ جا سکے. ٹھیک ہے، یہ پہلی احتیاطی تدابیر. دوسری تو یہ ہے کہ جو بندہ ادھر رہ رہا ہے اس کے لیے ایک بندے کے لیے ایک کمرہ، اس کے ساتھ دوسرا بندہ نہ رہے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ جو بندہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائے کیونکہ ٹی بی والے بندے کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں، تاکہ اس کی جلد تشخیص ہو سکے اور جلد اس کا علاج ہو سکے. تو اچھا یہ کہا جا سکتا ہے کہ فیملی میں اگر کسی ایک ممبر کو ہوئی ہے تو پھر باقی سارے جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ اپنا ایک دفعہ ٹی بی کا ٹیسٹ ضرور کرائیں؟ نہیں، اگر آپ پراپر احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں تو پھر ضرورت اگر اس کو سمٹمز آ رہے ہیں یعنی کف ہو رہی ہے ساتھ میں فیور ہو رہا ہے اس ڈیوریشن کے دوران، یعنی وہ ٹی بی والے مریض کی کیور کر رہے ہیں اس دوران ہی جب اس کو ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنا ٹیسٹ کروائے لازمی. ٹھیک ہے. تو اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ٹی بی کے باعث جسم کا کون سا ایسا حصہ یا عضو ہے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے؟ یہ ہم نے بہت اچھا اہم کوشچن پوچھا ہے کیونکہ ٹی بی کی نا مختلف قسمیں ہیں. ٹھیک ہے، جو پھیپھڑوں کی ٹی بی الگ ہے، دماغ کی الگ ہے، بونس کی الگ ہے، مطلب ہر چیز کی الگ الگ ٹی بی ہے. جو زیادہ تر ہم ڈیل کرتے ہیں ہم پھیپھڑوں کی ٹی بی ہی کرتے ہیں جس میں کھانسی، اس میں آپ کے لنگز وغیرہ زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جو آپ کا سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے کہ بر وقت تشخیص. اگر آپ بر وقت تشخیص کر رہے ہیں ٹی بی کا علاج ممکن ہے، مطلب پیچیدگیاں نہیں ہوگی. اگر آپ ڈیلے کرتے جائیں گے تو پھر آپ کے ٹی بی پیچیدہ ہوتی جائے گی. ٹی بی ایک قسم ہوتی ہے MDR جسے ہم کہتے ہیں ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی، وہ پھر اس کا علاج بھی زیادہ وہ ہے بھی پیچیدہ. اچھا وہ ہے بھی ہوتی ہے بھی ہے جی. اچھا اس میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ٹی بی ضروری ہے کہ صرف جو ایجڈ لوگ ہیں یا تھوڑے بزرگ ہیں یا ایج میں زیادہ ہو گئے انہی کو لگ سکتی ہے، لاک ہو سکتی ہے، یا پھر کسی جوان کو بھی ہو سکتی ہے؟ یہ زیادہ تر حملہ جو ایزیلی ہے کس کے اوپر کرتی ہے؟
ہاں یہ ہمارا ایک مت بنی ہوئی کہ زیادہ تر نا یہ اولڈس کو ہوتی ہے جن کو پہلے، ہاں یہ اس کو ہو سکتی ہے جس کی امیونٹی کم ہے پہلے سے، اس میں زیادہ انفیکٹ، یہ نہیں کہ ہمیں جوان کو نہیں ہو سکتی، جوان کو بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو اولڈ ایج ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے ان کی امیونٹی کم ہوتی ہے، یا پہلے آلریڈی جس کو ڈیزیز چل رہی ہوتی ہیں، شوگر کے مریض ہیں، یا ان کو ہائپر ٹینشن ہے، دل کے مریض ہیں، ان میں کیونکہ امیونٹی کم ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتے ہیں، اس کو ان کو جلدی رکھ سکتی ہے، ان کو زیادہ کیور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ جب حاضر ہوں گے تو گفتگو کو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان، محمد قمر ارشاد حسینی ہمارے ساتھ موجود تھے، بے شک بہت ہی خوبصورت آواز آپ نے پائی ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے عقیدت کے پھول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی اور جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں، ہیلتھ کا سیگمنٹ ہے ہمارا، روزہ اور آپ کی صحت کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ٹیوبر کلاسز ٹی بی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، میرے ساتھ ڈاکٹر نوید عباس بھی براجمان ہیں اور گفتگو چل رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب ہم ٹی بی کے حوالے سے بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے، تو اس کی ویکسین بھی بتا دیجیے گا، اس کی ویکسین جو ہے وہ کب متعارف ہوئی تھی اور کتنی کارآمد ہے، پہلا کوشچن۔ اور دوسرا کوشچن میں اس کے ساتھ ہی کمپائل کر دیتا ہوں کہ اس کے علاج کے لیے ایگزیکٹ کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 مہینے میں بھی مریض دوبارہ سے اس کا وزن دوبارہ سے بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ سے نارمل لائف میں آنا شروع کرتا ہے، لیکن اس کو جو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے وہ اس نے 6 مہینے کھانی ہوتی ہے، تو یہ کتنا عرصہ درکار ہوتا ہے، یہ دونوں کوشچن ذرا بتائیں۔ تھینک یو سو مچ شراز بھائی، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کی ویکسینیشن کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کی ویکسینیشن کے لیے ایک اسپیسیفک نام یوز ہے BCG ویکسین۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے نیٹ برتھ، اس کے رائٹ شولڈر کے اندر ہم لگا دیتے ہیں BCG ویکسین۔ اچھا، ہم لوگوں کی نا مسکنسیپشن یہ ہے کہ جس کو ویکسین لگ گئی وہ لائف لانگ نا TB کے لیے پروٹیکٹیو ہے، اس کو TB نہیں ہو سکتی، یہ مسکنسیپشن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے باوجود اس بچے کو بھی ایون TB ہو سکتی ہے، یہ 14 سال تک یہ کارآمد رہتی ہے، اس کے بعد آپ کا کوئی اس کا رول نہیں ہے، اس کے بعد بھی آپ کو TB ہو سکتی ہے۔ فرسٹ آف آل یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ مجھے BCG کی ویکسین لگی ہوئی ہے تو مجھے TB نہیں ہو سکتی، یہ غلط کنسیپٹ ہے، اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود ہو سکتی۔ ایون ایک ایسا بچہ جس کو TB ہو چکی، TB مطلب وہ اس نے ویکسین کروائی ہے 14 سال سے پہلے بھی اس کو TB ہو سکتی ہے، یہ آپ کے پہلے کوشچن کا میں آنسر دیا۔ دوسرا کوشچن آپ نے یہ پوچھا ہے کہ TB کی ڈیوریشن، ٹریٹمنٹ کی ڈیوریشن کتنی ہے۔ اچھا، میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا TB کی نا مختلف ٹائپس ہیں، جیسے لنگس کی مطلب پھیپھڑوں کی علیحدہ TB ہے، دماغ کی علیحدہ TB ہے، بونز کی علیحدہ TB۔ اب جیسے جیسے اس کی ٹائپس ہیں اس میں TB کی جو وہ ہے نا مطلب ٹریٹمنٹ، اس کا ڈیوریشن بھی اسی طرح ہی ہے۔ جو عموماً ہم لنگ کی TB کو ٹریٹ کرتے ہیں وہ ہم 6 ماہ کے لیے ٹریٹ کرتے ہیں، اس میں جو 2 ماہ ہوتے ہیں اس میں ہم 4 دوائیاں دیتے ہیں، پھر جو اگلے 4 ماہ ہوتے ہیں اس میں ہم 1 دوائی اسکپ کر کے 3 دوائیاں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو باقی TB ہیں وہ ان میں ہم 1 سال سے لے کے 1.5 سال تک ان کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اس ڈیوریشن کے دوران آپ کہہ رہے تھے کہ 3 ماہ کے لیے 6 ماہ کے، اس میں ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بندے کو TB کی دوائی سٹارٹ کروا دی، ہم نے اس کی ٹریٹمنٹ کے 1 منتھ بعد دوبارہ اس کے ایکس رے بھی کروانا ہے، دوبارہ اس کا ہم نے بلغم کا ٹیسٹ بھی کروانا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ نیگیٹو ہوا ہے یا اس کے اندر کوئی اور پیچیدگی آ رہی ہے۔ اگر وہ نیگیٹو نہیں ہوا، وہ اسٹل پازیٹیو آ رہا ہے، پھر ہم نے آگے فردر اپروچ کرنا ہے، ہم نے پھر 3rd منتھ میں پھر دوبارہ اس کا ٹیسٹ کروانا ہے بلغم کا، پھر دیکھنا ہے کہ وہ نیگیٹو ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور ساتھ ہی اس کی سمٹمز کا کمپیریزن کرنا ہے کہ کیا ہے۔ عموماً جو TB کی سمٹمز ہوتی ہیں وہ دوائی کھانے کے 1 مہینے بعد ریزالو ہونا ایسا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور ہمارے جو موسٹلی پیشنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری سمٹمز ریزالو ہو رہی ہیں، وہ دوائی اسکپ کر دیتے ہیں ڈاکٹر کو بتائے بغیر۔ اس میں یہ ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ TB پیچیدہ ہو جاتی ہے، اس کا ایک تو ڈیوریشن بھی بڑھ جاتا ہے جسے ہم MDR میں نے آپ کو پہلے بتایا، وہ اس میں چلی جاتی ہے، اس کا ڈیوریشن بھی، اور پھیپھڑے اور زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس کے اندر۔ اچھا، اس میں جو مریض خوراک کھا رہا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا کہ کمزوری بہت ہو جاتی ہے، ویٹ بہت لاس ہو جاتا ہے، تو کیا بھوک نہیں لگتی؟ کیا یہ سمٹمز بھی ہے اس کا؟ ہاں جی ہاں، یہ TB کا ایک سمٹمز میں سے، جس طرح ایک فیور ہے لو گریڈ مطلب 100 یا 99 پہ اس کو فیور رہتا ہے کنٹینیوس 15 دن یا 1 منتھ سے زیادہ کی اس کی ہسٹری ہوگی۔ دوسرا اس کو کف ہوگا، کف سپوٹم کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یعنی بلغم کے ساتھ، وداؤٹ بلغم بھی ہو سکتی ہے۔ ویٹ لاس ہوگا، اور جو چوتھا اس کا پوائنٹ ہے نا وہ اس کا لاس آف ایپیٹائٹ، جسے ہم کہتے ہیں اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کا وزن کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر نیوٹریشنسٹ کا بھی رول ہے، سائیکیٹرسٹ کا بھی رول ہے، اور پلمونالوجسٹ کا بھی رول ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ TB جو ہے وہ انڈائریکٹلی آپ کے اسٹمک کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے۔ بالکل، اسٹمک آپ کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، obviously آپ کا اسٹمک ڈسٹرب۔ ہاں جی،
اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹی بی اٹ سیلف بھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بھوک نہیں لگ رہی. آپ کا جو ایک چیز آپ جب ٹی بی کی دوائی کھائیں گے نا, ٹی بی کی دوائی بھی بہت ہیوی ہوتی ہے, اس کے بھی علیحدہ سائڈ افیکٹس ہیں. مطلب جتنی بھی ٹی بی کی دوائیں ہیں وہ وامٹنگ بھی کروائیں گی, ان کے ساتھ ڈائریا بھی ہو سکتا ہے, آپ کا یورین کلر چینج ہوتا ہے, آنکھوں کا کلر چینج ہو سکتا ہے, بلائنڈنس بھی ایون ہو سکتی ہے. یہ سارے سمپٹمس ٹی بی کی دوائی کے ساتھ بھی آتے ہیں. اس دوران جو پیشنٹ ہے ٹی بی کا, اس کو نیوٹریشنسٹ کے ساتھ بھی اور سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بھی اٹیچ ہونا چاہیے. تاکہ اس میں آپ خوراک کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ ظاہری بات ہے کہ آپ جب دوائی لے رہے ہو اس کے کچھ نہ کچھ سائڈ افیکٹ ہیں. 6 مہینے تک اگر آپ اپنی دوائی ایک جاری رکھنی ہے تو ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ اپنا یا کچھ نہ کچھ اپنا افیکٹ جو آپ کے جسم کے اندر چھوڑے گی. تو واٹ diet should we take during the patient when he is having the tablets of TB, تو اس دوران جو ہے وہ کون سی خوراک جو ہے ریکمینڈ کرتی ہیں؟ اچھا, اس میں یہ ہے کہ کیونکہ ٹی بی کے پیشنٹ میں ویٹ لاس ہو جاتا ہے, بہت زیادہ ویٹ لاس ہوتا ہے, اکثر تو بہت زیادہ ویٹ ان کا کافی مطلب 15 kg 20 kg اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے. اس میں یہ کہ ہم نے ایسی اس کو نیوٹریشن دینی ہے جس سے اس کا مسل میس بلڈ ہو. جس طرح پروٹینز ہیں, گوشت اس کو کھانا چاہیے, جو فروٹس ہیں جن کے اندر وائٹامن سی ہے, ٹھیک ہے, وائٹامن ای ہے اور وائٹامن اے والی جتنی بھی چیزیں یہ کھانی. تیسرا جو اس سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ وائٹامن ڈی کا رول ہے. وائٹامن ڈی کیا کرے گی, اس کی امیونٹی کو ایک تو اسٹرانگ کرے گی, دوسرا اس کا جو ویٹ جو کم ہو رہا ہے اس کو بھی وہ کرے گی. اچھا, یہ کب میں نے دیکھا ہے کہ جب دوائی ریکمینڈ کی جاتی ہے ڈاکٹر کی جانب سے تو اس کے کتنے دیر بعد جو ہے بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان جو ہے اپنی نارمل روٹین میں واپس آنا شروع ہو جاتا ہے؟ اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ وعلیکم السلام, احمد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. ڈاکٹر صاحب سے سوال پوچھنا تھا. جی احمد, پوچھے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کھانسی کے علاوہ ٹی بی کے اور کیا کیا سمٹمز ہیں, اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ یہ ٹرانسفر بھی ہوتا ہے ایک سے کسی دوسرے میں. سپوز کسی کو ٹی بی ہے, اس کے ساتھ ہم کھا پی رہے ہیں, تو یہ ایسے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے احمد, تھینک یو سو مچ. ہاں جی, یہ کھانسی کے علاوہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے. کھانسی کے علاوہ ایک تو اس میں لو گریڈ فیور ہوتا ہے. لو گریڈ فیور ہم کس کو کہتے ہیں, جو 100 یا 100 سے کم 99 پہ ہو فیور, اس میں یہ ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ 1 منتھ یا 15 دن سے زیادہ کی ہسٹری پیشنٹ بتائے گا. اس کے علاوہ کھانسی کے علاوہ اس میں ویٹ لاس کا ہو سکتا ہے. ویٹ لاس کے علاوہ اس کی جو بھوک ہے وہ کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تیسرا اس کے علاوہ سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ اس کی گردن یا بغلوں یا ادھر چھوٹی چھوٹی گلٹیاں نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک ٹی بی کی ایک علامات میں سے ایک ہے. آپ نے کویشچن پوچھا ہے کھانے کا. کھانے کا ایک آپ ٹی بی والے مریض کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں, لیکن نہ پراپر احتیاطی تدابیر کے ساتھ. مثلا یہ کہ جو ٹی بی کا پیشنٹ ہے وہ اگر اس کے برتن وہ اگر وہ اس کو ہاتھ لگا رہا ہے, اس کے ہاتھ صحیح نہیں دھلے ہوئے, تو آپ اس کے پراپر ہائیجین اس کی مینٹین کریں. اور وہ ماسک وغیرہ اگر جس کمرے میں ہے وہ اچھا صاحب نے کمرے کا بتایا کہ وینٹیلیشن پراپر ہو. ہاں جی, یہ چیزیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں تمام نے جو اچھا میرا جو کوشچن تھا, مجھے کوشچن بھول گیا, میرے خیال میں شاید آپ کو یاد ہو. تو میں پوچھ رہا تھا ٹی بی کا جو, ہاں مجھے یاد آ گیا, مریض جو ہے وہ کتنی دیر بعد وہ نارمل حالت میں آنا شروع ہو جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 ہفتے بعد جو ہے نا اس کی کھانسی بھی کمپیریٹیولی نسبتاً کم ہو جاتی ہے, اس کو بھوک بھی تھوڑی تھوڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے, وہ خوراک بھی لینا شروع کر دیتا ہے. اور یہی مسئلہ ہے کہ اس نے 2-3 مہینے سے جو اس کو یہ ٹی بی کا اٹیک ہوا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہوتا ہے, جیسے ہی ایز سون ایز ہی از گیٹنگ اوکے تو وہ ساتھ ہی اپنی ٹیبلٹ جو ہے وہ 1 مہینے 1.5 مہینے بعد چھوڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سیم ٹیبلٹ ہے, سیم ٹائم پہ کھانی ہے, سیم اس کی وہ پھر یہ کیا کرتا ہے, ایک تو پراپر بتایا جاتا ہے نا کہ آپ نے چارٹ بنانا ہے, چارٹ بنا رہی ہے, آپ نے ٹک کرنا ہے کہ کہاں سے آپ کب لے رہے ہیں دوائی. اس کے بعد آپ نے ڈاکٹر کو بتانا بھی ہے کہ میں نے یہ دوائی اس دن نہیں لی اور اس وجہ سے نہیں لی. تو یہ پراپر فالو کرنا کس حد تک ضروری ہے, ایون آفٹر کہ آپ کو آپ کے سمٹمز جو ہیں وہ کم ہونے لگ جائیں, اس کے باوجود بھی آپ نے اس چارٹ کو فالو کرنا جب تک آپ کو ڈاکٹر ریکمینڈ نہیں کرتا ایکس رے دیکھنے کے بعد کہ اب آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیں. اچھا, یہ آپ کا کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے. اب جو ٹی بی میں فرسٹ انڈیکیٹر ہے جو سب سے پہلے ٹھیک ہونا شروع ہے وہ آپ کا ویٹ لاس ہے. بھوک لگنا مطلب آپ کو سٹارٹ ہو جاتی ہے 15 دن بعد. سب سے 15 دن بعد آپ ٹی بی کی دوائی کھا رہے ہیں, آپ کو بھوک لگنا سٹارٹ ہو جائے گی. پھر آپ کا جو فیور ہو رہا تھا, فیور 15 دن سے لے کے 1 منتھ تک بھی چل سکتا ہے. آپ ٹی بی کی دوائی کھا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ 15 دن کے اندر آرام آنا شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد آرام آنا شروع ہو جائے, لیکن یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. لیکن جو فرسٹ انڈیکیٹر ہے وہ ویٹ آپ کا بڑھنا سٹارٹ ہو جائے گا, اور دوسرا آپ کا یہ کہ آپ کو بھوک لگنا سٹارٹ ہونا. اچھا ڈاکٹر یہیں سے اس کو کنٹینیو کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ جی ارشد صاحب, کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ آواز نہیں آ رہی. فلور پہ آواز نہیں آ رہی ہے, ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا. جی اب آ رہی ہے. وہ 3 ماہ سے بچی دوائی کھا رہی ہے, اس کے گلے میں گلٹیاں ہیں جی. اچھا, کتنے دیر سے دوائی کھا رہی ہیں؟ ہاں جی, وہ سوندری اسپتال سے کھا رہی ہیں دوائی جی. ایج کیا ہے بچی کی؟ ایج ہے جی اپنا 19-20 سال 19 سال ہے جی. 19 سال ایج ہے اور ٹی بی کی دوائی لے رہی ہیں, پچھلے 3 مہینے سے لے رہی ہیں, اور گلے میں جو ہے وہ, ہاں جی گلے میں گلٹیاں ہیں گلے میں.
अच्छा दोनों साइडों में जी। हाँ जी, दोनों ठीक है। साइड। डॉक्टर साहब आप कुछ पूछना चाहेंगे अरशद साहब से? अच्छा, ये टीबी की दवाई 3 माह से खा रही है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, इस दौरान जो गिल्टियां थी वो पहले से कम हुई है, बढ़ रही हैं? बढ़ रही है जी, वो बढ़ रही हैं। पहले उसी जगह पे हैं, कहीं और भी हुई हैं? उसी जगह पे जी। चले, ठीक हो गया। टीबी की दवाई प्रॉपर खा रही हैं? जी जी, कितनी गोलियां? 3 गोलियां सुबह वाली खाते हैं। वेट कितना है उनका? वेट याद है आपको? वजन वजन कितना है? वजन उसका वजन उनका है जी अपना 31 किलो। 38 किलो। चले, ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 38 किलो वेट बता। अच्छा, टीबी की दवाई तो बिल्कुल डोज 3 गोलियां खा रही हैं, वो ठीक है। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये आ जाती है कि क्या प्रॉपर वो खा रही है, कंप्लाइंस उसकी ठीक है या नहीं है, कोई दिन मिस तो नहीं हुआ जो टीबी की दवाई खा रही है। तीसरा ये हमने इसमें चेक करना है, जब उसने टीबी का ये दवाई स्टार्ट करवाई थी, जो गिल्टियां बनी थी, FNAC की रिपोर्ट हम उसे कहते हैं, वो फाइन नीडल एस्पिरेशन है, तो उसमें ये करते हैं कि टिश्यू का सैंपल लेके माइक्रोस्कोप पे देके उसका फिर वो मुआयना करते हैं कि वाकई इसको है या नहीं है। इसमें यह कि 3 माह से लेके 6 माह तक ये गिल्टियां रिग्रेस होना स्टार्ट होंगी आहिस्ता आहिस्ता। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो 3 से 6 माह के 3 से दरमियान 6 के दरमियान मैंने आपको बताया कि जो लंग्स की टीबी है ना, इसमें हम 6 माह तक करते हैं। जो गिल्टियों वाली, इसका हम ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हैं, 8 माह भी कर सकते हैं, 1 ईयर भी कर सकते हैं। इसमें आपने परेशान नहीं होना, ये आहिस्ता आहिस्ता रिग्रेस होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। फिर आपने उसके बाद दोबारा, अगर इसके बावजूद भी बढ़ती हैं, तो फिर हमने दोबारा शायद इसका वो जो नीडल वाला टेस्ट होता है दोबारा करवाना पड़े। अभी आप इनको क्या रिकमेंड करते हैं कि गोलियां जो टैबलेट जो खा रही हैं उसको कंटिन्यू रखें? वो कंटिन्यू रखें, एक उसकी डाइट प्रॉपर रखें, और डाइट ये proper देखें रखें, कि कोई ठीक है। दिन मिस ना हो उनका। ठीक है, ठीक है, कोई दिन जो है मिस ना करें। जिस तरह से बेहतरीन उसका तरीकाकार यही है कि आप एक चार्ट बनाएं और उस चार्ट में आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये पूरे एक हफ्ते का शेड्यूल बनाकर, और जिस दिन आप उसको दवाई दे रहे हैं, कितनी दवाई दे रहे हैं, वो लिखते रहें उस चार्ट में, ताकि वो डॉक्टर को आप दिखा सकें कि इस दिन जो है हमने दवाई अगर मिस की भी है तो वो इस वजह से मिस की थी, या दवाई खत्म हो गई थी, या मौजूद नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, वो हमने मंगवाई थी तो इस वजह से नहीं खा सके या भूल गए। या इसके तो बावजूद अगर नहीं ये हो पता तो होना चेक चाहिए। भी करवा सकते हैं, आके आउटडोर में आके चेक भी करवा सकते हैं, मुआयना भी हो जाएगा किस वजह ठीक से है, आप एक दफा इसको चेक भी करवा लीजिएगा। चलें आगे बढ़ाते हैं। आप बात कर रहे थे जब मरीज स्टेबल होना शुरू होता हाँ है। जी, वो न्यूट्रिशन की बात हाँ हो जी। रही थी। हाँ जी, कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, न्यूट्रिशन मैंने आपको पहले बताया, इसमें इंपॉर्टेंट है। जितनी अच्छी न्यूट्रिशन होगी उतनी जल्द उसकी रिकवरी होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें जो इसमें रिकमेंड जो है वो कौन से विटामिन? एक तो विटामिन डी बताया आपने, वाइटामिन, प्रोटीन। हाँ जी, वाइटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है टीबी के अंदर। ठीक है, इवन ये टीबी के रिस्क फैक्टर में आ जाए, जिस पेशेंट में वाइटामिन डी की कमी है ना, ही इज रिस्क फैक्टर फॉर ट्यूबरक्लोसिस। उसमें एक स्टडी ये भी कहती है कि जिसमें वाइटामिन डी की कमी है वो टीबी का रिस्क फैक्टर है। ठीक है, इसलिए वाइटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा वाइटामिन सी, जितने भी हमारे तुर्श फ्रूट हैं, जिस तरह किन्नू का मौसम एंड हो गया, लीमू हो गया, ऐसी चीजें जिसके अंदर वाइटामिन सी ज्यादा है उनका ज्यादा इस्तेमाल करें। सिट्रस फ्रूट है। सिट्रस फ्रूट हो गए, जैसे वाइटामिन ई हो गया वो खाएं, वाइटामिन ई के कैप्सूल आते हैं बियॉन के नाम से, वो इस्तेमाल करें। बाकी इसके अलावा सब्जियों का, फलों का, गोश्त का, ऐसी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करें। नेचुरल विटामिन डी जो है वो मजीद और किस में हो सकता है? सिट्रस फ्रूट में है, धूप में नहीं, है, उसके अलावा वो सिट्रस फ्रूट में विटामिन सी है, विटामिन सी है। ठीक है, आप नेचुरल डाइट किस में विटामिन डी हमें मिल सकता है धूप के अलावा? धूप के अलावा, हाँ, वो इसके अलावा आपके एग में किसी हद तक पाया जाता है, लेकिन ये नहीं। इसके अलावा जो इसका आप वो एंड्रॉप डी जो एक हाँ इंजेक्शन आता है, वो अपने दूध के अंदर मिक्स करके पीना होता है। हाँ, वो मतलब नेचुरल हम अगर ना ले सके तो ये इसका अल्टरनेटिव। हाँ, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा मिल्क के अंदर है, मिल्क का रिच जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप कर सकते हैं। दही हो गया, दूध हो गया, लस्सी, ऐसी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करें। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे से कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, कौन बात कर रहे हैं, कहां से? मैं कमालिया से बात कर रहा हूँ, कमालिया से गुलाम मुर्तजा। जी, गुलाम मुर्तजा साहब, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आप? वो मैं पूछना चाहता था कि गले में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, मुझे आवाज आ रही है, आप बताइए। हाँ जी, वो कि ना मेरे गले में खराश होती है, और जो है ना खांसी से ना, खांसी की वजह से जो है ना, हाँ जी, वो खांसी तो होती नहीं है, वो खराश जो निकालने के लिए मुझे खुद खांसी करना पड़ती है। अच्छा। और इसके अलावा जो है ना, ये मौसम की तब्दीली की वजह से है। या तो ये अप्रैल मई में होती है, या फिर ये अक्टूबर के महीने में होती है। अच्छा, ये आपको हर साल होती है? हाँ, हर साल होती है, और ये बाकायदगी से होती है। कोई ऐसा कोई नुस्खा बताए ना जो ये खत्म हो जाए। अच्छा, आपकी एज कितनी हर है? साल की, बिल्कुल। अब शिक्र, आपकी एज कितनी है? उम्र कितनी है आपकी? तकरीबन 57 साल है उम्र। 57 ईयर्स ओल्ड हैं। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप स्मोकिंग तो नहीं करते रहे पहले, या की हो पहले? 57 साल। स्मोकिंग तो नहीं की आपने? सिगरेट नोशी तो नहीं करते रहे? अब हेलो जी,
नोशी करते हैं? स्मोकिंग नहीं, मैं स्मोकिंग नहीं आज तक नहीं की समझ। अच्छा नहीं की। अच्छा जब ये कटाई वगैरह होती है गंदम की उस दौरान आपका ये सांस का मसला खराब होता है, ज्यादा खराश होती है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल उस ठीक वक्त हो होता गया। है। सीटियां भी बजती हैं आपके सीने में, सीटियों की आवाजें? जी बिल्कुल, ये इसी महीने में जो है ना, या अक्टूबर का महीना होता है या चेंज हो जाता है या अप्रैल या मई का महीना। ठीक हो गया। आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाया पहले? आपने किसी डॉक्टर को चेक करवाया पहले? नहीं, डॉक्टर साहब से तो मैंने चेक नहीं कराया, वो एक दफा चेक कराया था उन्होंने बस। जी एक दफा मैंने चेक करवाया था, उन्होंने जो है ना 2 टैबलेट लेके दी थी, उससे आराम आ जाता है, लेकिन ये खत्म नहीं होती, हर साल ही होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है गुलाम रजा साहब, आपको अभी इसका जवाब डॉक्टर साहब देते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये वैसे वो पोलर एलर्जी हाँ एस्थमा की जिस तरह इन्होंने हिस्ट्री बताई है वो एस्थमा की हिस्ट्री दे रहे हैं जिसे दमा कहते हैं आम जबान में, क्योंकि वो एक खास सीजन वेरिएशन होती है। एक सीजन आप ठीक रहेंगे, फिर आपको एक सीजन बाद दोबारा वो अटैक होना शुरू हो जाएंगे, जिसमें आपकी चेस्ट टाइट होना स्टार्ट हो जाएगी, जिससे अब वीज कहते हैं। चेस्ट के अंदर आपको सीटियों की आवाजें आती हैं, नाक बंद होना, गले के अंदर खराश, छींके आना, ये सारी ये दमे की ही अलामात हैं। ये इसका प्रॉपर तरीकाकार ये है कि इनको चाहिए कि अपने जो करीबी मॉलेज है, जो पल्मोनोलॉजिस्ट है, उससे रजू करें या आके अपना प्रॉपर एक्सरे करवाएं, और एक फेफड़ों का टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं स्पायरोमीट्री, वो करवाएं। उस पर हम इसकी बीमारी की तशखीस का पता होगा और इनकी फर्दर हम मेडिकेशन इनको रिकमेंड करेंगे। ठीक है, फर्दर मेडिकेशन जो हम रिकमेंड करेंगे। डॉक्टर नवीद अब्बास हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही है। एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तीसरे सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ माशाल्लाह। हमारा तीसरा सेगमेंट जिसकी शुरुआत हम करते हैं, हमारे जजेस साहिबान, नात ख्वां साहिबान हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनका तारुफ मैं आपको करवा देता हूँ। सैयद तजम्मुल शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तजम्मुल साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ डॉक्टर पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। पीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे 2 जजेस साहिबान आज मौजूद हैं। साबिर साहब आज हमारे साथ मौजूद नहीं होंगे, वो किसी अपने वीज़ा के मसले के लिए इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं और इस वजह से हमारे साथ वो यहाँ हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट होने की वजह से सेगमेंट में जो तब्दीली हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज हमारे साथ 3 कंटेस्टेंट होंगे, 2 जजेस साहिबान होंगे और आज दोनों जजेस साहिबान के पास 10 और 10 मार्क्स, आप दोनों के पास 10-10 मार्क्स होंगे और आप दोनों 10-10 मार्क्स में से कितने मार्क्स कंटेस्टेंट को देने इसका इख्तियार रखते होंगे। तो आगे बढ़ाते हैं अपने सेगमेंट को। हमारे पहले कंटेस्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं असदुल्लाह खालिद। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? असदुल्लाह खालिद, आज क्या सुनाएंगे आप? पैक करे दिल रुबा बन के आया। इजाजत है जजेस साहिबान? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। वेलकम बैक। असदुल्लाह खालिद हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी खूबसूरत आवाज़ उनकी, और अपने कंटेस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जजेस साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के जो मेरे कपड़े, आज का जो मेरा वार्डरोब है, दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डन जरी बाय शुजात। और अगर आप गोल्डन जरी से शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो हरियावाला चौक पर गोल्डन जरी बाय शुजात मौजूद हैं, उनकी बुटीक से आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेडीज़ और जेंट्स दोनों वैराइटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, बहुत ही इंतहाई अच्छे अच्छे कलर्स मौजूद हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी मौजूद है और बहुत मुनफरद जो है वो जामावार किस्म की जो वेस्ट कोट मुझे वहाँ पर नज़र आई, बड़ी खूबसूरत कलेक्शन वहाँ पर गोल्डन जरी बाय शुजात पर मौजूद है। आप गोल्डन जरी से शॉपिंग कर सकते हैं और अपनी ईद को मज़ीद कलरफुल बना सकते हैं। अपने सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ हमारे जजेस साहिबान मौजूद हैं। पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब, कैसा पढ़ा असदुल्लाह खालिद ने, क्या कहना चाहेंगे? जी, मोहम्मद अली ज़हूरी कसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का बड़ा खूबसूरत कलाम इन्होंने उसका इंतखाब किया। अच्छी तर्ज इन्होंने लगाई, ट्यून अच्छी थी। अंतरा में पहली मरतबा जब इन्होंने आवाज़ को उठाया तो वहाँ थोड़ी सी मुझे झूल नज़र आई। मजमूई तौर पर अच्छा पड़ा, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते जा रहे थे तो थोड़ा सा ना वो स्टेमिना लूज़ कर रहे थे, मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे, तो अच्छा पड़ा है। लेकिन आज आप जो है ना, आज आपके पास 10 मार्क्स हैं, आज 5 नहीं है जी 10 मार्क्स में से दीजिएगा। चले जी, मेरी तरफ से 6 मार्क्स, ठीक है जी। असदुल्लाह खालिद को पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब की जानिब से 6 मार्क्स दिए गए हैं। सैयद तजम्मुल शाह साहब,
کیا کہنا چاہیں گے, کیسا پڑھا بچے نے؟ بیٹے نے ناز شریف اچھی ادا کی ہے جی. جیسا پیر صاحب نے فرمایا کہ کلام تھا یہ الحاج محمد علی ظہوری صاحب کا, اور شاید یہ قاری زبید رسول سے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ادا کیا ہوا ہے, لیکن اس نے کوشش کی ہے ان کی کاپی کرنے کی, تو باہر کیف اس میں مکمل طور پر کامیاب نہیں رہے. اس میں مجھے کچھ چھوٹی چھوٹی غلطیاں نظر آئی ہیں, لیکن اوور آل اس نے نعت بہتر ادا کی ہے, بہت اچھی کی ہے. کتنے مارکس ملیں گے سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے؟ 6 مارکس. اسد اللہ خالد کو سید تجمل شاہ صاحب نے بھی 6 مارکس دیے ہیں, جبکہ پیرزا احمد ہاشمی صاحب نے بھی 6 مارکس دیے ہیں, تو کل اسد اللہ خالد کے پاس اس وقت 12 مارکس ہیں. آگے چلتے ہیں, ہمارے ساتھ زنیر احمد موجود ہیں. السلام علیکم زنیر, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے, تیاری اچھی ہے؟ سیکنڈ راؤنڈ ہے, اچھے سے پرفارم کرنا تھا کہ آپ کہ یہ راؤنڈ آپ کا چل رہا ہے, یہی راؤنڈ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ ہمارے ساتھ کیری فارورڈ کریں گے یا نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو آل دا بیسٹ, بسم اللہ. ماشاءاللہ زنیر احمد, بہت خوبصورت آواز آپ کی, اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت عطا فرمائے. زنیر احمد کے کمنٹس اور اس کے ریمارکس اور مارکس لینے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا. تو ایک وقفہ ہے چھوٹا سا, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہماری رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارا سیگمنٹ تیسرا جاری ہے. زنیر احمد نے پرفارمنس دی, اس کے ریمارکس اور اس کے مارکس اور کمنٹس دینے کے لیے اپنے ججز صاحبان کی طرف رخ کرتے ہیں. سید تجمل شاہ صاحب, میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا. کیسا پڑھا ہے زنیر احمد نے, کیا کہنا چاہیں گے, کیسا زور تھا, کیسا جذبہ تھا, کیسی آواز تھی, کتنے مارکس؟ جی بیٹے نے کلام بہت اچھا سلیکٹ کیا جی, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا کلام تھا, تو استائی بڑی خوبصورت ادا کی. لیکن مجھے یہ تھوڑے سے دبے دبے نظر آئے, ڈپریس سے. شاید کانفیڈنس کی کمی تھی آج, یا انہوں نے نیا کلام سلیکٹ کیا. یہ اتنا بڑا کمپٹیشن ہے کہ اس میں اس کو کلام پوری پریکٹس والا لے کر آنا چاہیے تھا, جس پر یہ پورا اپنا پرفارمنس اچھی دکھاتا. انترے میں بالکل یہ بیٹھ گیا ہے. انترے میں مجھے کوئی اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ اچھا خوبصورتی جو ہے وہ نظر نہیں آئی مجھے. میں اس سے امپریس نہیں اتنا ہو سکا. ٹھیک ہے, تو کتنے مارکس دیں گے سید تجمل شاہ صاحب زنیر احمد کو؟ اوور آل میں نعت کو اچھی کہوں گا, اچھی نعت ہوتی ہے, اعلیٰ حضرت کا کلام, اور جس طرح بھی بڑا اچھا پڑا. ٹھیک ہے, 6 مارکس دیے گئے ہیں زنیر احمد کو سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے. پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی جانب رخ کرتے ہیں. آج ہمارے پاس 10 اور 10 مارکس ہیں. میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں, ہمارے 2 ججز صاحبان آج ہمارے ساتھ براجمان ہیں. سید تجمل شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پیرزا احمد ہاشمی صاحب موجود ہیں, اور ان دونوں کے پاس اختیار ہے 10-10 مارکس دینے کا. اور 10 مارکس میں سے کتنے مارکس دیتے ہیں کنٹیسٹنٹ کو؟ 3 کنٹیسٹنٹ ہیں, اور آج 20 مارکس کے اوپر ہی فیصلہ ہوگا. اور آگے چلتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن یہاں میں اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے جو ونر کنٹیسٹنٹ ہوں گے ان کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کا گفٹ ہیمپر ہے, جبکہ رنر اپ کے لیے 15,000 روپے کا گفٹ ہیمپر ہوگا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیرزا احمد ہاشمی صاحب بتائیے گا کیسا پڑھا زنیر احمد نے, کیا ریمارکس دینا چاہیں گے, کتنے مارکس؟ زنیر احمد نے کلام تو خوبصورت انتخاب کیا تھا, اور آغاز بھی اچھا تھا, آواز بھی خوبصورت ہے, لیکن جس طرح مقابلہ حسن نعت میں آواز میں اٹھان ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی. اور پھر ایک مقام پہ جا کے تابوں تواں پڑھ رہے تھے, تابوں تواں, تو وہ تابو تواں ہے, یعنی با کو آگے نون غنہ کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے تھے, تو وہ 2 مرتبہ انہوں نے پڑھا, دونوں مرتبہ ہی غلط پڑھا. تو میں زنیر احمد کو ٹھیک ہے 5 مارکس. زنیر احمد کو پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی جانب سے 5 مارکس دیے گئے ہیں. اور یہاں میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں, اسد اللہ خالد 6 مارکس دیے سید تجمل شاہ صاحب نے, 6 مارکس دیے پیرزا احمد ہاشمی صاحب نے, جبکہ اس کے کل مارکس جو ہیں وہ 12 ہیں. جبکہ زنیر احمد کو سید تجمل شاہ صاحب نے 6 مارکس دیے, پیرزا احمد ہاشمی صاحب نے 5 مارکس دیے, اور یوں زنیر احمد کے مارکس ہیں 11 اور 12 مارکس ہیں. آگے چلتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. اقرا رحیم قادری ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم اقرا. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے, تیاری ہے؟ جی بالکل ماشاءاللہ. ججز صاحبان کی جانب سے اجازت ہے؟ جی بسم اللہ.
اقرا رحیم قادری کی آواز آپ سن رہے تھے. بہت خوبصورت آواز اقرا, بہت سموتھنس ہے آپ کی آواز کے اندر, بہت ایک تسکین ہے آپ کی آواز کے اندر جو کہ محسوس کی جا سکتی ہے. اپنے ججز صاحبان کی طرف رخ کرنے سے پہلے میں بتا دوں آج جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اور اس راؤنڈ میں اب جو فائنلائز ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے. اس کے بعد جو تھرڈ راؤنڈ شروع ہوگا, یہ آج جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس کا آخری سیگمنٹ ہے اور آج ہی ڈیسائیڈ ہوگا کون لوگ آگے جا رہے ہیں. اب کمپٹیشن جو ہے مزید سکویز ہوتا چلا جا رہا ہے اور مزید سخت ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ جو اچھے چنندہ جو نعت خواں ہیں وہ سامنے آتے جا رہے ہیں. اب مزید اچھی آوازیں ہیں اور مزید ججز صاحبان کے لیے جو ہے وہ کٹھن ہوگا فیصلہ کرنا کیونکہ آواز میں سے جو خوبصورت آوازوں میں سے ایک آواز کو چننا اس میں بہت باریک جو ہیں وہ فرق ہوں گے. تو آگے چلتے ہیں. اقرا رحیم قادری کے لیے جو کمنٹس جو ہیں میں سید تجمل شاہ صاحب سے پہلے لینا چاہوں گا. تجمل شاہ صاحب یہ بتائیے گا اقرا نے کیسے پڑھا, کیونکہ میں نوٹ کر رہا تھا کیونکہ وہ جب ہائی نوٹ پہ جا رہی تھی نا بہت زیادہ تو ان کی آواز کے بعد ان کے فیس کے ایکسپریشن نہیں چینج ہو رہے تھے. اکثر ہم نے سنا ہے جب ہم لائیو سنتے ہیں تو اکثر نعت خواں کچھ نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لپ سنگ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے کلام میں لپ سنگ کر رہے ہوتے ہیں اور نعت جو ہوتی ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ لگی ہوتی ہے. پروفیشنل کی بات کر رہا ہوں, وہ بیک گراؤنڈ پہ نعت لگی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے فیس ایکسپریشن اس لیے چینج نہیں ہوتے کیونکہ ان کا زور ویسے نہیں لگ رہا. لیکن وہ ماشاءاللہ اتنی خوبصورت آواز اور اتنا کنٹرول ان کی آواز کے اوپر کہ وہ ہائی نوٹس پر جا کے بھی ان کی چہرے کے ایکسپریشن نہیں چینج ہوئے, نہ چہرہ لال ہوا نہ وینز باہر آئیں. تو یہ ماشاءاللہ ایک بڑا یہ بلیسنگ ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اتنی خوبصورت اور اتنی پائیدار اور اتنی پختگی ہے آواز کے اندر. تو کیا کہنا چاہیں گے تجمل شاہ صاحب؟ بیٹی نے نعت بڑی خوبصورت ادا کی ہے جی. کلام جو انتخاب کلام بہت اچھا جی. پروفیسر حفیظ صاحب کا کلام تھا یہ, خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گلے چیدہ جی, کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. بیٹا اپنے اوصاف کو نہ تھوڑا سا اوصاف حمیدہ کہا ہے, اوصاف حمیدہ, ٹھیک ہے. چھوٹی چھوٹی مسٹیکس ہیں, اگر ان کو آپ بہتر کر لیں گی تو مزید اچھا پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گی. اور اوور آل اچھی نعت, بہت خوب. اس کا انترا بڑا سٹرانگ تھا, ہاں مضبوط پڑا ہے اور سر پہ گرفت تھی بالکل ماشاءاللہ. بڑا خوش کیا اس نے. ٹھیک ہے. اقرا رحیم قادری کے لیے کتنے مارکس؟ 7 مارکس دی. ٹھیک ہے جی. اقرا رحیم قادری کے لیے سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے 7 مارکس دیے گئے ہیں. میں دوبارہ بتا دوں آج ہمارا سیکنڈ راؤنڈ کا آخری سیگمنٹ ہے, اس کے بعد جو سلیکشن ہو جائے گی مقابلہ مزید سخت ہوگا. پیرزا احمد ہاشمی صاحب کے پاس چلتے ہیں. جی ہاشمی صاحب کتنے مارکس ملیں گے اقرا کو؟ جی اقرا کی آواز مقابلہ حسن نعت والی آواز ہے. آواز کے اندر خوبصورت اٹھان ہے اور میں نے جب یہ نعت پڑھ رہی تھی تو 3 چیزیں لکھی ان کے بارے میں. ایک لکھا تھا کہ بہت اعتماد کے ساتھ پڑھا ہے, ہاں. دوسرا لکھا تھا کہ آواز میں خوبصورت اٹھان ہے اور پھر آواز کے اندر ایک کڑک موجود ہے, جس طرح ایک گرج ہوتی ہے نا کہ مقابلہ میں آواز ہونی چاہیے. تو اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. تو کتنے مارکس؟ 7 مارکس. 7 مارکس ملے ہیں اقرا رحیم کو سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے بھی اور 7 مارکس ہی ملے ہیں پیرزا احمد ہاشمی صاحب کے جانب سے بھی, جس کے بعد اقرا کے چہرے کے اوپر بھی اس وقت جو اسمائل آ گئی ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں. تو چلیں یہاں پہ فائنلائز کر دیتے ہیں. اسد اللہ خالد 6 مارکس سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے دیے گئے, 6 مارکس پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی جانب سے دیے گئے. اسد اللہ خالد کے پاس 12 مارکس ہیں, جبکہ اقرا رحیم 7 مارکس دیے سید تجمل شاہ صاحب کی جانب اور پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی جانب سے بھی 7 مارکس. یوں اقرا کے پاس بنے کل 14 مارکس. اور زنیر احمد کو 6 مارکس ملے سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے, 5 مارکس ملے پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی جانب سے, ٹوٹل بنے 11 مارکس. تو اسد اللہ خالد کے پاس 12 مارکس, اقرا رحیم قادری کے پاس 14 مارکس, زنیر احمد کے پاس 11 مارکس. یوں اس طرح سے ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ اسد اللہ خالد اور اقرا رحیم جو ہے یہ ہمارے ساتھ آگے کیری فارورڈ کریں گے, اگلے راؤنڈ میں جائیں گے. ہمارا سیکنڈ راؤنڈ ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے جو ایلیمنیٹ ہونے والے زنیر احمد ہیں ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے. زنیر احمد کے لیے گفٹ ہیمپر ہے جی, دیجیے گا. زنیر احمد کے لیے گفٹ ہیمپر ہے, لیں جی. زنیر آپ کو ہم خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے, بالکل بھی گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے آپ کے لیے یہ گفٹ ہیمپر ہے. آپ ہمیشہ سے سلامت رہیے اور اسی طریقے سے مقابلہ حسن نعت میں کمپٹیشنز میں حصہ لیتے رہیے. ظاہری بات ہے یہ آپ کے لیے آخری پلیٹ فارم نہیں تھا,
सिटी 41 की आवाज़ बनना, बल्कि इस तरह के और भी कई प्लेटफॉर्म आएंगे। हिम्मत तैयार नहीं है, इसी तरीके से लगे रहना है और आवाज़ को मजीद मजबूत कीजिए। ऑल द बेस्ट। गोल्डन कुकिंग ऑयल की जानिब से इनके लिए भी हमारे जो एलिमिनेट होने वाले हैं उनकी भी हौसला अफजाई के लिए जो है वो उनके गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं। यहाँ पे दोबारा अनाउंस कर दूं, जो हमारे विनर होंगे इस कंपटीशन के उनके लिए 25,000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर है, जबकि रनर अप के लिए 15,000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर है। इसके साथ साथ में जजेस साहिबान की तरफ चलते हैं। पीर अहमद हाशमी साहब, आप कुछ सुना दें अगर हमें कुछ तो। माशाल्लाह जी बिस्मिल्लाह। आज तो बहुत शुक्रिया। क्या सुनाएंगे वैसे? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पीर साहब, डॉक्टर पीर ज़िया अहमद हाशमी साहब, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छी आवाज़ माशाल्लाह। तर्जुमा साहब, ये फ़र्क होता है, मतलब कंपटीटर जब आता है उसको सुनते, अच्छी आवाज़ होती है उनकी भी, अच्छी आवाज़, उनको किसी को 10 मार्क्स भी पूरे मिल जाते हैं, उनकी भी अच्छी आवाज़ होती है। लेकिन आप लोग जब पढ़ते हैं, आप लोग की अदायगी, आपके लफ्ज़ के ऊपर जो अबूर और तलफ़ुज़ और जो गिरफ्त है उसके ऊपर, मतलब पता लग जाता है कि ये वाकई जज है और ये डिजर्व करते हैं इसी सीट के ऊपर बैठना। तर्जुमा साहब, क्या कहना चाहेंगे पीर साहब की आवाज़ के हवाले से और जो मैंने भी स्टेटमेंट दी है इसके हवाले से? मैं जी वक्फे में यही बात कर रहा था पीर साहब से। मैंने कहा पीर साहब, जितनी आपकी आवाज़ में हाइट है ना, अगर मुझे मिल जाए ना ये हाइट, तो मैं कुछ ना कुछ कर जाऊं। आपने माशाल्लाह कुछ ना कुछ किया, आपने बहुत कुछ कर दिया। आपने कल मैं लिमिट में रहकर पढ़ता हूं, जो नात कलाम पेश किया, अपना अपना अंदाज है जी। मैं कहता हूं हर फूल की अपनी खुशबू है। तो पीर साहब ने जिस अंदाज में, जिस खूबसूरती के साथ नात को अदा किया है, माशाल्लाह। मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी का कलाम था ये भी, दुनिया ते आया कोई तेरी ना मिसाल दा, मैं लब लिया किथों सोना तेरे नाल दा, आए हाय तेरियां ते सिफतां दा कोई भी हिसाब नहीं, तू ते किथे तेरियां गुलामां दा जवाब नहीं। सुभान अल्लाह। हूरां ताई रूप वंडे हबशी बिलाल दा, हाँ, मैं लब के लियावां किथों सोना तेरे नाल दा। पीर साहब ने मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी साहब का ना जी अंदाज, उस अंदाज में ही पढ़ा और उनकी याद ताज़ा करा दी। तो बहुत दिल से दुआएं हैं इनके। पीर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि आपने पहली दफा परफॉर्म कहाँ किया था? फर्स्ट टाइम, याद होगा आपको बचपन में? जी बिल्कुल, मैं बड़ी यादगार आपने बात पूछ ली। हुस्ने इत्तेफाक ये था कि मैं ना 5 साल तक बोला नहीं हूँ, यानी घर वाले ये समझते थे कि शायद बोलने की सलाहियत इसमें नहीं है। तो 5वें साल में बोलना शुरू किया और 6ठे साल में मैंने नात शरीफ पढ़ी थी। अच्छा, पहली नात शरीफ। और वो हमारे गांव के अंदर महफिल थी। मेरे वालिद ग्रामी रहमतुल्लाह अलैह बरेली शरीफ के फाजिल थे, बहुत बड़े मुफ्ती और आलिम थे, तो उन्हीं के साथ। और मुझे याद है कि सबसे पहले जो नात शरीफ मुझे मेरी हमशीरा ने तैयार करवाई थी, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, माशाअल्लाह, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। तो ये वाली नात शरीफ अल्लामा साइम चिश्ती का कलाम है, बहुत का कलाम था। तो फिर मैं 5वीं में था जब मुकाबला हुस्न नात हुआ, तो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अफजाई फरमाई और विनर हुआ। फिर उसके साथ चलते रहे, आल पाकिस्तान मुकाबला भी चलते रहे। तो बस ऐसे ही फिर मैट्रिक तक तो मुकाबले नात खानी के थे। उसके बाद फिर मैं दीनी तालीम की तरफ मेरा रुख हुआ, तो बाकायदा इस शोबे में आने की बजाय तो नात खानी से मैं तालीम की। तर्जुमा साहब, जरा जल्दी से रैप अप कर दीजिएगा। हमारा अगला सेगमेंट जो अब होगा, उस अगले सेगमेंट में हमारी जो नेक्स्ट सेगमेंट अगले दिन होगा, उसमें हमारा ये राउंड खत्म हो जाएगा, सेकंड राउंड खत्म हो जाएगा। जो कंटेस्टेंट होंगे वो अगले राउंड के लिए होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आप कंटेस्टेंट, जो पार्टिसिपेंट है, जो हमारे जितने उम्मीदवार आ रहे हैं, नात ख्वां आ रहे हैं, कंपिटेटर्स आ रहे हैं, उनके लिए कुछ सजेशंस दे दीजिए जल्दी जल्दी कि क्या कलाम की सिलेक्शन होनी चाहिए, क्या अदायगी होनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने पहले ये बातें बताई थी कि बच्चे को कलाम सेलेक्ट करके, इंतखाब करके आए, अच्छा कलाम, अच्छे शुअरा का कलाम हो, और तरन्नम और अदायगी वेरी इंपॉर्टेंट, और तलफ़ुज़, और फिर आखिरी जो खाना है वो है मजमूई तासुर का। मजमूई तासुर, वो 4 चीज़ें हैं, उनको पिक करके आए अच्छी तरह, अपनी सुर लय को, उतार चढ़ाव को अच्छी तरह प्रैक्टिस करके आए, क्योंकि ये अहम सेगमेंट है, उसमें पूरी परफॉर्मेंस के साथ आए। परफॉर्मेंस को प्रैक्टिस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है पीर साहब, ये बता दीजिए। मतलब घर पे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसको बार बार प्रैक्टिस करना। जी, दो बड़ी अहम चीज़ें मैं उनसे कहूँगा पार्टिसिपेंट से जो आने वाले हैं। एक तो वो हमारे पहले वाले प्रोग्राम देखें
کس کس نعت خان کو ہم نے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں، ہاں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اگر ان کو کور کر کے آئیں گے آگے گنجائش ہی نہیں ہے نا، تو وہ ایک تو دیکھیں کہ کمی کہاں پہ ہوتی ہے اور کون سی چیزیں ہم پک کر رہے ہوتے ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کمی پوری کر کے، اور دوسرا بڑی محنت کے ساتھ آئیں، یعنی مکمل کوشش محنت اور ریاض کے ساتھ آئیں، پھر آگے ون کر سکیں، کیونکہ بڑی اچھی اچھی آوازیں ہیں ماشاءاللہ. تو اس کے لیے پریکٹس بہت ضروری ہے، ایکسٹرا پریکٹس کریں، اور جس طرح کہ شاہ صاحب نے کہا کلام کا انتخاب، ٹیون کا انتخاب، پھر اس میں پریکٹس اور سوز و گداز اگر شامل ہوگا تو انشاءاللہ بہت اچھا مقابلہ. ٹھیک ہے. ڈاکٹر پیرزا احمد ہاشمی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سید تجمل شاہ صاحب آپ کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمارے دونوں ججز صاحبان عزت مآب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے تھے. اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہمارا اگلا سیگمنٹ جس میں ہم ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں اور کسی ایک موضوع کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، کسی ایک اسلامک ٹاپک کے اوپر بات چیت کی جاتی ہے اور آپ کی اور میری اصلاح کی جاتی ہے. علامہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. دونوں علماء کرام کا میں تعارف کروا دیتا ہوں. علامہ ناظم حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ناظم صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. عباسی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، بہت مہربانی. آج جو موضوع کا انتخاب ہم نے کیا ہے میں آپ دونوں کو بتا دیتا ہوں، وہ ہے اعتکاف. اعتکاف کے علامہ صاحب آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا. لفظی معنی کیا ہے اور اعتکاف جو ہے اس کا مطلب اور اس کا مقصد کیا ہے، یہ ذرا بتا دیجیے. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. شیراز بھائی، اعتکاف کا جو معنی ہے وہ ہیں ٹھہرنے کے اور اپنے آپ کو روک لینا. اعتکاف کے معنی ٹھہرنا اور ایک جگہ پر اپنے آپ کو روک لینا، یعنی عبادت کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں یا ایک جگہ بھی روک لینا. ٹھیک. اعتکاف جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدنی زندگی میں مسلسل کیا ہے. جو فقہا نے اعتکاف کی ڈیفینیشن کی ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اعتکاف کی قسم اعتکاف نظر، کہ نظر کے طور پر اعتکاف کیا جاتا ہے. دوسری اعتکاف کی قسم ہے سنت اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے. اور تیسری جو اعتکاف کی قسم ہے وہ مستحب اعتکاف، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں 1 مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا. اللہ کے نبی نے اپنی حیات مبارکہ زندگی کے آخری سال، جس سال اللہ کے نبی کا وصال ہوا، اس سال اللہ کے نبی نے 2 عشروں کا 20 دنوں کا اعتکاف کیا. اور ویسے اللہ کے نبی کا جو معمول تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اچھا. جو اعتکاف کا مقصد اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اعتکاف کیوں کیا جاتا ہے، اعتکاف کا مقصد کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اعتکاف بیٹھے. پہلا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ جب گزر گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف بیٹھا تھا. مقصد شب قدر کی تلاش کے لیے اعتکاف بیٹھا تھا. تو اب پہلے عشرے میں شب قدر کی جو ہے وہ نہیں مل سکی مجھے، دوسرے عشرے میں بھی نہیں. اب اللہ نے جو وحی بھیجی ہے کہ شب قدر جو ہے وہ آخری عشرے میں ہے. اب تم میں سے جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اعتکاف آ کر لے. اب اعتکاف کرنے والا اتنا بڑا خوش نصیب ہے. دیکھیں، آپ اور میں 27ویں شب کو مسجد میں جائیں گے شب قدر کی نیت لے کر، کچھ عبادات کریں گے، یقینی طور پر وہ ہے کہ نہیں، مگر جو اعتکاف والے ہیں، معتکف حضرات ہیں، وہ شب قدر کو یقینی پا لیتے ہیں، کیونکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا پینا کھانا وہ جو ہے وہ اللہ کے گھر میں ہے. اب یہاں پر جو اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا، مہربانی کی، ذرا اس کی بات سن لیں. اللہ تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. بڑی محبت والی تفسیر. اللہ رب العالمین نے الحمدللہ رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ میں انبیاء اور رسولوں کا رب ہوں، نہیں.
اللہ رب العالمین نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، رب الاولیاء والمتقین بھی اللہ نے نہیں فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ جو میرے ولی ہیں یا مجھ سے ڈرنے والے ہیں میں ان کا رب ہوں. اور الحمدللہ رب المسلمین والمؤمنین بھی نہیں فرمایا کہ صرف جو فرما بردار ہوگا مومن ہوگا میں اس کا رب ہوں. نہیں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، وہ ماننے والوں کا بھی رب ہے، نہ ماننے والوں کا بھی رب ہے. اللہ نے فرمایا جو سجدہ کرتے ہیں میں ان کا بھی رب، جو نہیں کرتے میں ان کا بھی رب، جو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں میں ان کا بھی رب ہوں، جو نہیں پڑھتے میں ان کا بھی رب ہوں. اب یہاں پر ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، رب تو وہ سب کا ہے مگر اللہ کی خصوصی محبت کس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی شفقت کس کے ساتھ ہوگی؟ جس کو قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے سورہ دہر میں بیان فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتی، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. اب اس کا جو ہے وہ مختصراً جواب سنیں، بڑا ایمان فروز جو ہے وہ جواب ہے. دیکھیں اللہ رب تو سب کا ہے، روزی روٹی رزق اللہ دنیا کی دولت اللہ نے نہ ماننے والوں کو بھی دی ہے. ایک ہے دنیا کی دولت، ایک ہے دین کی دولت، اور اللہ نے نہ ماننے والوں کو دنیا کی دولت زیادہ دی ہے. آپ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون ہے. حضرت موسیٰ فاقوں پہ گزارا کرتے ہیں اور موسیٰ کا فرعون کا جو دسترخوان ہے وہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے رزق سے محروم فرعون کو بھی نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود ہے تو اللہ نے نمرود کا رزق بھی بند نہیں فرمایا. اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، یا مکہ کے بڑے مشرکین مکہ ہیں، اللہ نے ان کا رزق بھی بند نہیں فرمایا. بس اللہ نے ایک بات طے فرما دی، ایک اصول مقرر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت سب کو دے گا. اللہ دین کی دولت، کلمے والی دولت، نماز والی دولت، روزے والی دولت، یہ اللہ اعتکاف والی دولت انہیں دے گا جن سے اللہ محبت کرے گا. یہ وہ کیٹیگری ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو عباد الرحمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے، گفتگو کو آگے بڑھاتے بڑے خوبصورت طریقے سے علامہ صاحب نے اس کو ڈیفائن کیا کہ اعتکاف ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے، تاخراتوں کو تلاش کرنا، اور جو اعتکاف کر رہا ہے وہ آٹومیٹکلی تاخرات کو تلاش کر لے گا جس کی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس کو تلاش کرو. تو اس کے لیے تلاش کرنا آسان ہو جائے گا کیونکہ وہ اعتکاف کر رہا ہے، وہ رکا ہوا ہے، وہ ٹھہرا ہوا ہے. اس نے اچھا اس کو گفتگو کو آگے بڑھاتے علامہ ناظم حسین صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. ناظم صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اعتکاف کرنے کے لیے کہ ضروری ہے کہ ہم مسجد کا رخ کریں یا گھروں میں بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے، اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے خوبصورت انداز سے عباسی صاحب بیان فرما رہے تھے اعتکاف کی فضیلت اور اعتکاف کی اہمیت. یقیناً آخری عشرہ جو ہے ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ یہ اعتکاف کے اعتبار سے بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے. بے شک. اس کی میں 3 وجوہات بڑے مختصر الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اس آخری عشرے میں اعتکاف کی فضیلت کے 3 فیکٹرز ہیں، 3 عوامل ہیں. سب سے بڑا فیکٹر اور عامل تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری عشرے میں اعتکاف پر ہمیشگی اختیار کی. حدیث میں المواظبۃ علیہا، یعنی آپ پوری زندگی آخری عشرے میں طواف بیٹھا کرتے تھے. حتیٰ کہ بدر والے سال، جس سال جنگ بدر ہوئی تھی، اس سال اعتکاف رہ گیا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنے والے سال اس اعتکاف کی قضا انجام دی اور 20 دن بیٹھے تھے. پہلی فضیلت ہے اس آخری عشرے میں اعتکاف کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشہ ہمیشہ اعتکاف کرنا. دوسری فضیلت ہے اعتکاف پورے سال میں بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں ہی ہو، البتہ پورے سال میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، بیٹھا جا سکتا ہے. البتہ روزہ شرط ہے، اگر رمضان نہیں ہے دوسرے ہیں جناب مہینے ہیں تو ہم مستحب سنتی روزہ رکھ سکتے ہیں، تو دوسرے مہینوں میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن رمضان میں اگر اعتکاف بیٹھیں گے تو رمضان والی فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی. اور تیسری فضیلت ہے اس وجہ سے اس آخری عشرے میں کیونکہ یہ حکم ہوا کہ آپ شب قدر کو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کریں. تو ان 3 عوامل کی وجہ سے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا مستحب مؤکد ہے. اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. باقی جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ خداوند عالم رب العالمین ہے، یقیناً سارے جہانوں کا پروردگار ہے،
تو ہم یہ شروع ہی قرآن کریم کی ابتدا، تلاوت کی ابتدا ہی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں استعمال ہوئی ہیں، رحمان اور رحیم. اردو میں تو ہم سادہ سا ترجمہ کر جاتے ہیں کہ وہ نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، لیکن اگر آپ عربی علوم اٹھا کے دیکھیں، چھان بین کریں تو دونوں کے مطالب مفاہیم میں فرق ہے. رحمان صفت عام ہے اور موصوف خاص ہے. صفت عام ہے، اس سے مراد ہے کہ دنیا میں، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ ہر انسان پر، اپنی ہر مخلوق پر رحم فرماتا ہے. کوئی ماننے والا ہے اس پر بھی رحم کرتا ہے، نہیں ماننے والا اس پہ بھی رحم کرتا ہے. کوئی مسلم ہے، مومن ہے، کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، سب پر رحم کرتا ہے. اس کے رحم کی علامات ہیں. اپنی رحمت سے ہر ایک کو زندگی بھی دی ہے، ہر ایک کو رزق بھی دے رہا ہے، ہر ایک کو اپنی رحمتوں سے نواز رہا ہے. البتہ موصوف خاص ہے. آپ اللہ کے علاوہ کسی کو رحمان نہیں کہہ سکتے، عبد الرحمان کہیں گے. رحمان کا بندہ، رحمان نہیں کہہ سکتے. موصوف خاص ہے. یہ جس طرح لفظ اللہ اس ذات کے ساتھ خاص ہے، یہ رحمان والی صفت بھی اسی کے ساتھ خاص ہے. رحیم یہ صفت خاص ہے، موصوف عام ہے. اس اللہ کی رحمت سے مراد وہ رحمت الہیہ ہے جو صرف اس کے ماننے والوں کے ساتھ خاص ہے. جو روز محشر وہ اپنے ماننے والوں پہ رحمت فرمائے گا اور اپنی رحمتوں کے ساتھ اسے جنت الفردوس میں داخل کرے گا. البتہ اس کا موصوف خاص ہے. اگر کوئی انتہائی شفیق ہو، انتہائی رحم کرنے والا، اس کو آپ رحیم کہہ سکتے ہیں. اور آخر میں آپ کے سوال کا جواب کہ اس اعتکاف کے لیے جامع مسجد کا ہونا ضروری ہے. گھروں میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے، مسجد جامع. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا، مسجد میں اعتکاف کیا. ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں خوش آمدید. اس وقت میں اپنے کچن میں موجود ہوں. ہمارے ایتھم کالج کے شیف آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں. وہ کیا بنائیں گے آج اس پر بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ میرا وارڈروب جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے اسپانسرڈ بائی گولڈن زری بائی شجاعت. اور گولڈن زری سے اگر آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہریم والا چوک پر گولڈن زری بائی شجاعت موجود ہے. ان کی آؤٹ لیٹ سے، ان کی بوتیک سے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں. لیڈیز اور جینٹس کے مختلف ورائٹیز وہاں پر موجود ہیں، مختلف کلرز ہیں اور بڑے بڑے اچھے کلرز اور بڑے منفرد انداز میں ان کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے، ان کو سلایا گیا. تو بڑے خوبصورت کلرز مجھے دیکھنے کو ملے. گولڈن زری بائی شجاعت سے شاپنگ ضرور کیجیے گا اپنی عید کو مزید جو ہے وہ رنگین بنانے کے لیے. چلتے ہیں اپنے کچن میں. اپنے ایتھم کالج کے ماسٹر شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب رخ کرتے ہیں وہ آج ہمارے لیے کیا بنانے جا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے گولڈن کوکنگ آئل آپ کی صحت کا ضامن ہے. گولڈن کوکنگ آئل ضرور استعمال کریں اپنے کھانے میں، اپنی سحری میں، اپنی افطاری میں. گولڈن کوکنگ کا آئل کا استعمال ضرور کریں کیونکہ ہم بھی گولڈن کوکنگ آئل اپنے کچن میں استعمال کرتے ہیں، قابل اعتماد ہے. اور گولڈن کوکنگ آئل کیونکہ 100% کولیسٹرول سے فری ہے اور سن فلاور، کنولا اور سویا بین کے تیل کا ایک منفرد مرکب ہے جو کہ آپ کے لیے خصوصی طور پر پیش کیا جاتا ہے. گولڈن کوکنگ آئل ضرور استعمال کریں. اپنی سحر اور افطار کو نہ صرف ذائقے دار بنائیں بلکہ صحت مند بھی بنائیں. اس کے ساتھ ساتھ کرشی کا جامع شیریں ضرور استعمال کریں. کرشی کا جامع شیریں آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے ٹیسٹ کے لیے ڈیولپ کرنے کے لیے کرشی کا یہ پروڈکٹ ہے جو کہ سال ہر سال سے ہمارے دسترخوانوں کا ماہ رمضان میں حصہ بنتا آ رہا ہے. اور اس کو دودھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو پانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو مختلف جو میٹھے پکوان آپ بناتے ہیں اس پر بطور ٹاپنگ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کرشی کا جامع شیریں اور کرشی کا جوہر جوشاندہ جو ہے وہ استعمال کریں. نزلہ، زکام، کھانسی اور بخار میں بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے. چلتے ہیں ہمارے ماسٹر شیف کی جانب. ارزا اور ابو ذر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ٹو بوتھ آف یو. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ارزا؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، آج ہمارے لیے کیا بنانے جا رہے ہیں آپ؟ جی شیراز آج بنا رہے ہیں مرغ ہرا مسالہ. مرغ ہرا مسالہ. ایک سیکنڈ رک جائیں، مجھے ہضم کر لیں بات کو. یہ میرے لیے امتحان ہے. آپ یقین کریں یہاں پہ کھڑے ہو کر ان تمام کھانوں کو بنوانا، پھر ان کی اسمیل کو سونگھنا
اور پھر یہ تمام چیزیں انگریڈینٹ سامنے پڑے ہوئے دیکھنا اور پھر ان کے نام سے یہ پیارے پیارے نام سننا، یہ میرا صبر ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اس کا بہت ثواب دے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چلیں کنٹینیو کیجیے گا۔ چکن مرغ ہرا مسالہ، مرغ ہرا مسالہ۔ سیکنڈ ڈش جو ہم بنائیں گے وہ ہے چکن آن ٹوسٹ۔ چکن آن ٹوسٹ اور مرغ ہرا مسالہ، یہ دونوں نام ایسے ہیں کہ آپ کو بھی سن کے یقیناً جو ہے وہ منہ میں پانی آ گیا ہوگا۔ چلے کنٹینیو کرتے ہیں، آپ پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ چکن آن ٹوسٹ کی جو ہے وہ کیا ریسیپی ہوگی؟ چکن آن ٹوسٹ میں ہم نے 300 گرام لیا اس میں منس چکن دیا، ٹھیک ہے۔ چکن کا قیمہ جو ہے وہ آپ نے بنا لینا ہے اور یہ باریک ہوگا؟ جی باریک، بالکل باریک خود ہی میں نے ویسے تو خود ہی کیا۔ اس کے ساتھ جو ہے چوپ آنین چاہیے، چوپ گرین چلی چاہیے، اس میں بلیک پیپر چاہیے 1 ٹی اسپون، اس میں سالٹ چاہیے 1 ٹی اسپون، 1 ٹیبل اسپون اس میں چکن پاؤڈر ایڈ کریں گے، اس میں 3 to 4 ٹیبل اسپون ہم ایڈ کریں گے کارن فلور اور انڈا اس میں پھینٹ کر وہ بھی ایڈ کریں گے، تقریباً آدھا انڈا اس میں ایڈ ہوگا، زیادہ نہیں ڈالیں گے اس میں۔ اور اس کے بعد اس کو ہم ٹوسٹ کو انڈے میں ایک سائڈ سے ڈپ کریں گے، جدھر ہم نے چکن لگانا ہے تو ادھر چکن لگا کر ہم اس کو پھر فرائی کریں گے۔ لیکن آپ اس انڈا اپنے پہلے اس کا مکسچر بنا لیں گے اس کو ڈپ کرنے کے لیے؟ وہ الگ سے بنے گا مکسچر۔ اچھا، اس کے اوپر صرف آپ ایک سائڈ پہ صرف چکن لگائیں گے؟ ایک سائڈ پہ چکن لگے گا، صرف چکن لگے گا اور چکن کے بعد اس کو فرائی کر لیں گے۔ اچھا، اس میں آپ یہ بتا دیجیے گا کچھ، کیونکہ میرے کچھ دوست دیکھ رہے ہیں جو کہ براؤن بریڈ یوز کرتے ہیں اور جس میں خاص طور پہ جو فہد میمن صاحب ہیں، براؤن بریڈ بھی یوز کی جا سکتی ہے اس میں؟ جی براؤن بریڈ بھی یوز کی جا سکتی ہے، لیکن جو ڈائٹ کانشیس ہیں وہ پھر نہ ہی ایک کھائیں تو بہتر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آئل بھی ایڈ، اگر وہ آلو آئل ایڈ کر لیں یا پھر چونکہ گولڈن کوکنگ آئل جو ہے وہ 100% کولیسٹرول فری ہے تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، بتا دیجیے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد اس کو فرائی کریں گے، فرائی کرنے کے بعد اس کو ہم ہاف سلائس کریں گے، اس کے بعد پھر اس میں ہم اسے دوبارہ ایک دفعہ پھر فرائی کریں گے دوسری سائڈ سے۔ اس کے بعد جو میں آ جاتا ہوں چکن ہرا مسالہ کی طرف، اس میں سب سے پہلے آئل لیں گے، آئل میں ہم نے جو ہے چوپ انین ایڈ کرنا ہے، چوپ مرغ ہرا مسالہ، جی مرغ ہرا مسالہ، اس میں چوپ انین ایڈ کرنا آئل میں، اس کو جب گولڈن براؤن ہو جائے تو اس میں ہم جنجر گارلک کا پیسٹ ایڈ کریں گے، ٹماٹو پیوری ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے جی، اور ساتھ میں ہی اس میں ہم یہ 1 kg چکن ہے ہمارا وہ ایڈ کر دیں گے۔ چکن ایڈ کرنے کے بعد اس میں اس کی بنائی ہوگی اور سالٹ ایڈ کر، اس کے بعد سالٹ ایڈ کرنا ہے، سالٹ ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس میں 1 کپ دہی ڈالنا ہے، لیمن جوس ڈالنا ہے، بلیک پیپر، زیرہ دھنیا پاؤڈر، گرم مسالہ یہ ڈال دینا۔ اچھا، اس میں آپ نے اس کو چکن ہرا مسالہ کیوں کہا ہے؟ اس میں اس میں میں اسی طرف آ رہا ہوں کیونکہ اس میں کوئی بھی آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی جس سے اس کو جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جائے، کیونکہ پیاز کو ہم نے ہلکا سا کلر دینا، زیادہ نہیں، جس کی وجہ سے ریڈ کلر آتا ہے۔ ٹماٹر ہیں وہ بھی بالکل 1 ٹماٹر کی پیوری بنائی ہے، وہ زیادہ نہیں یوز کرے، اور جس سے کلر آتا ہے وہ ہلدی ہوتی ہے اور لال مرچ ہوتی ہے، اس سے بھی کلر آتا ہے انڈیا کو، تو وہ اس کو لال کلر نہیں آئے گا اس کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہم ہرا پیاز بھی ایڈ کریں گے، اور ہرے پیاز کے ساتھ ساتھ اس میں گرین چلی ہے، دھنیا ہے اور پودینہ ہے، اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا، چٹنی ٹائپ بنا جی چٹنی ٹائپ، اس کو بلینڈ کر لیا، یہ اس میں ایڈ ہوگا تو اس کا کلر جو ہے گرین آئے گا۔ تو اس بھائی صاحب دیکھ لیں آپ کے لیے کتنی محنت ہو رہی ہے۔ چلیں اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آل دا بیسٹ ٹو یو۔ مرغ ہرا مسالہ اور چکن آن ٹوسٹ، چلیں آل دا بیسٹ، سٹارٹ کریں آپ۔ ارزا اور ابو ذر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی گولڈن کوکنگ آئل میں آپ بہترین کھانا جو ہے وہ ہمیں بنا کر کھلائیں گے۔ میں چلتا ہوں اپنے گیسٹ کی جانب، ہمارے ایک بڑے خوبصورت گیسٹ اور میرے بڑے اچھے تعلق والے جو دوست ہیں، میں کہوں گا انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے حلقہ احباب سے ان کا تعلق ہے، پچھلے 5-6 سال سے میں ان کو جانتا ہوں۔ انتہائی اچھی پرسنالٹی محمد خواجہ امجد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ امجد صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ پاکستان ہوزری مینوفیکچررز اینڈ ایکسپورٹر ایسوسیشن کے سابق چیئرمین بھی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ CEO ہیں خواجہ کاٹنز کے۔ سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس، بہت شکریہ۔ ویلکم سر۔ کیسا چل رہا ہے رمضان؟ کیا چیز؟ رمضان کیسا چل رہا ہے؟ اچھا الحمدللہ، یہ تو اللہ نے کرم کیا کہ آسانی پیدا کر دی ہم جیسے بوڑھوں کے لیے، موسم انتہائی فیوریبل۔ ویسے بھی یہ کورونا پینڈیمک کی وجہ سے ایکٹیویٹیز محدود ہیں تو وہ کوئی انرجی بھی نہیں ضائع ہو رہی، تو اللہ تعالیٰ قبول کرے ہماری رمضان مبارک میں کی گئی عبادتوں کو، ہماری دعاؤں کو۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ آپ کی نارملی رمضان میں کیا مصروفیت ہوتی ہے؟ یعنی 2020 کا رمضان تو تھوڑا سا مختلف ہے، ایکسیپشنل ہے،
لیکن نارملی آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ اس پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، لیکن امجد صاحب مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، میں لے سکتا ہوں؟ ٹھیک، چلیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لیکن اس سے ہٹ کر رمضان جو کس طرح سے گزارتے ہیں؟ مطلب گھر میں گزارتے ہیں زیادہ یا روٹین کتنا آفس ورک چلتا رہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر تو کسی کو اللہ کے نبی آخر الزمان سے واقعی محبت ہے، عشق ہے، تو اس کی سنت کی پیروی کا تقاضا تو یہ ہے، انہوں نے تو رمضان کے روزے، گرمیوں کے روزے رکھ کے جنگیں لڑیں، تو ہم گھروں میں بیٹھ کے اگر روزے کو گزاریں یا ہل سٹیشن پر جا کے گزاریں تو وہ مزہ نہیں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آپ جیسے بھی اپنا مائنڈ سیٹ ایڈجسٹ کریں، آپ کا جسم بھی اس کے مطابق وہ، پھر اگر ٹھنڈی جگہ پر آپ روزہ گزارنا چاہیں گے تو جسم کی ریکوائرمنٹ بھی وہی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ روزی کی تلاش میں نکلیں گے روزہ رکھ کے، گرمی میں تگ و دو کریں گے تو آپ کا جسم بالکل پرو ایکٹیو ہوگا، وہ آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اور جو رزق آپ اس وقت کمائیں گے میرے خیال میں اس میں برکت بھی زیادہ ہوگی۔ آپ کو یہ تو اطمینان ہوگا کہ آپ نے اس ہستی کی سنت کی پیروی کی، رزلٹ کچھ بھی ہو، یہ بہت بڑا پرائیڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دین کے تقاضے یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کریں اور اس کو کیلکولیٹر پر کیلکولیٹ کرنا شروع کر دیں کہ اس کا اتنا اجر مجھے مل جائے گا، میں کوئی کلمہ ایسا پڑھوں گا تو مجھے یہ اجر ملے گا، 5.5 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا۔ اصل آپ کا میں گناہ گار ایک عامی سا انسان ہوں، علماء حضرات بیٹھے ہیں، انہی لوگوں سے سنا اور انہی سے سیکھا کہ اصل تو یہ ہے کہ آپ کیا ڈلیور کر رہے ہیں اس میں سے جو آپ کو عطا کیا گیا۔ آپ کو اگر 10 روپے دیے گئے اور اسی میں سے 2 روپے آپ واپس کر رہے ہیں تو آپ کو یہ احسان نہیں کر رہے، ہاں، اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں دے رہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو ہم تو ایک ایک لواں ہمارا قرض دار ہے اس خالق کائنات کا۔ یہ سائنس کہتی ہے علامہ صاحب کہ 2.25 خرب سیلز کا مجموعہ ہے انسانی سٹرکچر، اور وہ 2.25 خرب سیل اس کی پوری عمر میں ایکٹیو رہتے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ ان میں سے ایک سیل بھی اگر فیوز ہو جاتا ہے، ڈیمیج ہو جاتا ہے، تو آپ کا زندگی کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ یہ میں اس کرب سے گزرا ہوں۔ میرا سب سے چھوٹا بیٹا وہ جب پیدا ہوا تو اس کی انٹسٹائن میں کچھ سیل ڈیمیج تھے، تو اس کی فیڈ پاس آن نہیں ہوتی تھی۔ وہ بہت لمبی سٹوری، 1 سال اس کا وہ آپریشن بھی کروایا، وہ انٹسٹائن کاٹ کے اس کو بائی پاس کیا، تو وہ چند سیل تھے جو ڈیمیج تھے، تو وہ پچھلے حصے کا اگلے حصے سے کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا اس سے۔ آپ کسی بھی اچھی کمپنی سے وہ سیل لے لیں، وہ چند ماہ کی یا چند سال کی گارنٹی تو آپ کو دے سکتے ہیں، 60-70 سال یا 100 سال کی گارنٹی کوئی بھی نہیں۔ ابھی تک کوئی بھی مینوفیکچرر اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اتنے قیمتی سیل اس نے عطا کیے، اور یہ ایک صرف فیکٹر ہے۔ اس کے علاوہ جوں آپ چیزیں دیکھتے ہیں کہ آپ کی جسم میں سپیئر پارٹ اس نے رکھ دیے دل کے مرض کے لیے کہ ضرورت پڑے تو آپ وہ ٹیوب نکال کے وہاں وہ ڈال لیں، دانت آپ کو عطا کیے، ہر ایک آنکھیں عطا کی، تو وہ جو اس نے عطا کیا ہوا ہے ہم تو اس کا
उसी को रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी भी अगर शुक्र अदा करते हैं मेरे ख्याल में, तब भी हम वो शुक्र अदा उस तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, व इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तहसूहा, कि अल्लाह ताला की नेमतें जब काउंट करने बैठोगे तो गिन नहीं सकोगे कितनी नेमतें हैं। इसी को गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अगर इसमें जी देखें ना शिराज भाई, जी व इन तउद्दू नेमतुल्लाहि, अगर आप अल्लाह की एक नेमत को भी काउंट करने लग जाए वो ही नहीं काउंट कर सकते। वो सिर्फ एक मिसाल के तौर पर ये आंख एक नेमत है। बिल्कुल। अब कितना जमाना गुजर गया है, इस आंख पे साइंसदानों की, डॉक्टर्स की रिसर्चेस जारी हैं, अभी इसको मुकम्मल वो समझ और इसमें कई राहें खुलती जा रही हैं। हर आने वाले साल में एक मेडिकल साइंस नई जदीद स्टडीज के साथ आगे साथी आती है। एक नेमत को भी आप शुमार नहीं, एक लिम्स के ऊपर कितनी कितनी स्टडीज की जा रही हैं, कितने कितने हैवी बुक्स लिखी जा रही हैं, उसके ऊपर किताबें लिखी जा रही हैं, और हर आने वाले साल के साथ एक नया पहलू उसका सामने जो है खुलकर सामने आता है। अल्लामा ताहिर साहब से बात करना चाहेंगे। एतकाफ के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। ख्वाजा साहब, एतकाफ कितना जरूरी है, सुन्नत रसूल है, उसको करना चाहिए, उसका एहतमाम करना चाहिए, अपने बच्चों को भी इसकी तालीम देनी चाहिए। तो ये बता दीजिएगा ताहिर साहब के एतकाफ मर्दों का और ख़वातीन का डिफरेंट क्यों है? ख़वातीन को जो है वो क्या मसाजिद के अंदर अलाउ नहीं है, इस पर भी थोड़ी सी बात की जाएगी। जी, जो ख़वातीन हैं वो अपने घर के अंदर एतकाफ करेंगी। ख़वातीन अपने घर में या तो एक मुकम्मल कमरा खास कर लें अपनी इबादत के लिए, और उसी में उन्होंने बैठना है, वहां से उन्होंने बाहर घूमना फिरना यानी मामलाते जिंदगी तर्क करने हैं, जो बकाया है। ठीक है, अच्छा, तो वो या कमरे के अंदर एक हिस्सा जो है वो चादर लगा के महसूस कर लें। तो औरतें जो हैं वो अपने घरों में एतकाफ बैठेंगी, जो मर्द हैं वो मस्जिद में एतकाफ बैठेंगे। ठीक है, जो मर्द हैं वो मस्जिद में एतकाफ बैठेंगे। पिछले जो है वो जो बात हो रही थी कि जब एतकाफ वाला दरे मौला पे आके बैठ गया, उसने दरे मौला पे अपना डेरा डाल लिया, अगर रोजाना 5 मरतबा वो 5 नमाजों में दुआएं मांगता है तो ये उसकी तकरीबन 10 दिनों में दुआएं, नमाजों की दुआएं 100 से ऊपर चलेगी। सहरी और अफ्तारी की दुआएं हैं, फिर तहज्जुद की दुआएं हैं। अब इस दुआ पर अल्लाह ताला करता क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना रब्बकुम तबारक व तआला हय्युन करीम, कि बेशक जो तुम्हारा रब है वो बरकत वाला भी है, बुजुर्गी वाला भी है, वो हया वाला भी है, इज्जत वाला भी है। वो हया वाला भी है, इज्जत वाला भी है। फरमाया यस्तही मिन अब्दिही, अल्लाह को अपने बंदे से शर्म आती है। अल्लाहु अकबर। कब शर्म आती है? ठीक है जी, कब देना शर्म अल्लाह ने लफ्ज हमें समझाने के लिए इस्तेमाल किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, ताकि हम समझ सके। हम अल्लाह कहते हैं कि देखें, अब हम सारे बैठे हुए हैं, मैं कहता हूं शिराज भाई मुझे इतने पैसे दे दो, मुझे कोई चीज दे दो, तो अब आपने देने के बाद क्या सोचना है? पहले सोचना भाई मैं इसको ना दूं, मुझे शर्म आती है कि बंदा सबके सामने मांग रहा है और मैं ना दूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यस्तही मिन अब्दिही, अल्लाह को अपने बंदे से शर्म आती है। कब कब? फरमाया इदा रफा यदैहि इलैहि, जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, यूं हाथ उठाता है ना, अल्लाह कहता है कि अन यरुद्दहुमा सिफरन, मैं इस बंदे की सिफर, ये अरबी का लफ्ज है, अन यरुद्दहुमा सिफरन, अल्लाह कहता है मुझे शर्म आती है कि मैं अपने बंदे के हाथों को खाली वापस लुटा दूं। अल्लाह कहता है मैं इसके हाथों को खाली वापस लुटा दूं, ये मुझे अल्लाह को शर्म आती है। और दूसरी बात, मर्दों का एतकाफ मस्जिद में होगा, महद मस्जिद में दाखिल नहीं होना, बल्कि अपना जो एतकाफ वाली जगह है उसकी पाबंदी भी करनी है, उसकी पाबंदी भी करनी है। सबसे पहले एतकाफ बैठने वाले की तहज्जुद क़ज़ा नहीं होनी चाहिए। ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। एतकाफ करने वाला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद भेजे। और मैं जो मेरे एतकाफ बैठने वाले, मैं सबसे कहता हूं, मैं तकरीबन 10 साल से जायद का अरसा हो गया है, मैं एतकाफ बैठने वालों से कहता हूं खुदारा एतकाफ बैठे हैं तो वो शरी मसाइल जो आपको नहीं पता वो अपने इमाम साहब से पूछें। ये मौका है ना, आप मस्जिद में आगे बैठ गए, आप जब तक दीन को सीखेंगे नहीं, दीन समझ नहीं आएगा। नमाज के मसाइल अपने मौलाना साहब से पूछें, कुरान करीम का तर्जुमा कुछ पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, कुछ एक खास दीनी टॉपिक ले लें, फिर जो है वो नमाज के जितने भी फराइज हैं, वुजू के फराइज और वाजिबात हैं, वो सारे सीखने चाहिए। तो औरतों का एतकाफ जो है वो घर में होगा, मर्दों का एतकाफ जो है वो मस्जिद में होगा, और उस तरतीब पर होगा जिस तरतीब पर हमारे प्यारे नबी एतकाफ बैठे, यानी उसमें जो है वो कम
گوئی یعنی اس کے اندر بولنا بھی کم ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اگر وضو کرنے گئے تو بس صرف وضو کا تقاضا کر کے واپس آ جائیں، وہاں فالتو نہیں بیٹھنا، اگر نہانے جا رہے ہیں تو وہ جلدی جلدی واپس آ جائیں۔ جس مقصد کے لیے اعتکاف بیٹھے ہیں وہ مقصد ہے کہ اپنا تعلق اللہ سے قائم کرنا اور رحمتیں سمیٹنا۔ ٹھیک ہے، کچھ کنٹمپریری ورلڈ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، آج کل کے دور کے حوالے سے ناظرین سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ آج کل کا دور کچھ اس طریقے سے ہے کہ ینگ بچہ، ایک بالکل جوان نوجوان لڑکا جو ہے وہ جب اعتکاف پہ جاتا ہے، وہ اہتمام کیا جاتا ہے ان کی جانب سے، گھر والے اس کے لیے باقاعدہ مرغن غذائیں اور سحری کے وقت بھی اچھا کھانا اور بہت زیادہ کھانا، اور افطاری کے وقت بھی باقاعدہ اس کی فیوریٹ ڈشز بنا بنا کر کے اس کو بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ اعتکاف کا مجھے لگتا ہے، یہ میری پرسنل رائے ہے، آپ اس کو غلط بھی ثابت کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، عبادات کرنا، جس طرح علامہ صاحب نے بتایا دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے سجدہ ریز ہو کے گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ اس کی حقیقی روح ہے۔ ہم جب اس کو کھانے کی طرف لگا دیں گے یا مرغن غذائوں کی طرف لگا دیں گے، پھر وہ عشاء کی نماز کا اہتمام اس طریقے سے نہیں کر پائے گا، وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ پائے گا، وہ صبح فجر نہیں پڑھ پائے گا، اگر اس کا معدہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گا تو اس پر رہنمائی کر دیجیے گا۔ جی ماشاءاللہ، آپ سوال کافی ڈیٹیل سے کر رہے تھے، بڑی تفصیل اور وضاحت بھی آپ نے فرما دی ہے۔ البتہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے، اولاد کی تربیت کے لیے، اولاد کو رغبت اور شوق دلانے کے لیے والدین یہ سب کچھ انجام دیتے ہیں، چونکہ اولاد کو معلوم ہوتا ہے اگر ہم اعتکاف بیٹھیں گے تو ہمارے پیچھے سے ہمیں پروٹوکول دیا جائے گا، ہمارے جناب اچھی سحری بہت اچھی آئے گی، جناب شام کو افطاری بہت اچھی آ جائے گی، مرغن غذائیں ہوں گی، ادھر ادھر پتہ بھی چلے گا جناب فلاں صاحب جناب تشریف اعتکاف کا اہتمام کیا۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، ہمیں وہ مسجد سے پتہ چلا، وہ ایک صاحب ایسے نوجوان ہی تھے، تو وہ شام کی افطاری بھی بڑی یاد ہے، اعتکاف بیٹھے ہیں گھر والوں کے نزدیک، وہ اعتکاف بیٹھے ہیں، وہ شام کو جناب افطاری بھی بڑی اچھے طریقے سے آ رہی ہے، صبح سحری بھی آ رہی ہے، تو کسی دوست سے اس کے والد صاحب کی بات ہوئی کہ وہ تمہارے جو میرے بیٹے ہیں آپ کے دوست وہ بڑے اعتکاف بیٹھے ہیں، اس نے کہا کہ انکل کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ میرے بیٹا جناب وہ فلاں مسجد میں اعتکاف بیٹھے، انہوں نے کہا روز میرے ساتھ وہ مووی دیکھتے 3-3 4-4 گھنٹے رات کو یہ اعتکاف ہی لوگ کرتے ہیں، مطلب وہ گھر سے جان چھڑوانے کے لیے باہر جانا کہ گھر سے ایکسٹرا پروٹوکول بھی مل جائے۔ جی جی ضرور ضرور۔ روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ کیا مطلب تقوی کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ جب بھرے ہوئے پیٹ سے تقوی نہیں آ سکتا، تقوی تب آئے گا جب پیٹ خالی ہوگا، تو پھر پتا چلے گا کہ بھوکے کی بھوک کی جو ویلیو کیا ہے۔ پھر جب بندہ کہتے ہیں کہ روزے میں اتنی تمہیں پیاس لگے کہ تمہارا حال کے خشک ہو جائے، پھر پیاسوں کی پیاس سمجھ آئے گی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح ہم سحری و افطاری کرتے ہیں، اس سے ہمارے اندر جو ہے وہ کولیسٹرول تو آ سکتا ہے، تقوی نہیں آ سکتا۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں ایک کمپنی ہے، یہ جسم ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کے اندر صرف ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو آپ کو تمام آپ کی خواہشات، آپ کی ڈیزائرز، آپ کی انٹیمیسی سے روک کے رکھتا ہے، اب وہ آپ کا دل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا دل ہے، خواہشات مطلب آپ کی اندر خواہشات تو اسی طریقے سے، آپ کا گلا اسی طرح سوکھنا ہے، 3 بجے کے قریب آپ کو پیاس لگنی ہے، آپ کو بھوک کی شدت اختیار ہوگی، 5 بجے تک آپ کا معدے کے اندر سے آوازیں آنے لگ جاتی ہے، کیا ہوا بھائی کھانا دو، مجھے روزانہ تو تم 3 بجے تک کھانا دے دیتے ہو، ٹھیک ہے اب کھانا کیوں نہیں آ رہا؟ تو لیکن آپ کے اندر صرف ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے جس نے تمام چیزوں کو، تمام ڈیزائرز کو روک کے رکھا ہوتا ہے، وہ دل ہوتا ہے، دل کا تقویٰ۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ خیر صاحب اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، علامہ ناظم حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور محمد امجد خواجہ صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ گفتگو چل رہی تھی اعتکاف کے حوالے سے، اب کچھ بات کرتے ہیں لاک ڈاؤن کے حوالے سے بھی، بزنس کے حوالے سے بھی، کاروبار کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے۔ فیصل آباد کیونکہ تاجروں کا شہر ہے، انڈسٹریلسٹ کا شہر ہے، تو خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو لاک ڈاؤن ہوا اس کی کس حد تک جو ہے وہ مانی گئی؟ ہم نے دیکھا کہ کئی لوگوں نے لاک ڈاؤن کی تو بھرپور طریقے سے حمایت کا اعلان بھی کیا اور اس کے اوپر عمل درآمد بھی کیا۔ ہم نے دیکھا لوگوں نے 15 سے 20 دن کا حقیقی طور پہ کوارنٹائن کیا، اور وہ واقعی میں 15-20 دن گھر سے باہر نہیں نکلے۔ انہوں نے 20 دن کا سامان، راشن وغیرہ جو ضروریات تھی وہ لا کے گھر پہ رکھی اور اس کو باقاعدہ طور پر حکومت کا احکامات سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کیا۔ لیکن دوسری کیٹیگری ایسی ہے جس نے بالکل بھی عمل درآمد نہیں کیا، جنہوں نے بالکل بھی نہیں مانا اور وہ باہر رہے۔ تو اس پر کیا کہیں گے؟ اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے؟ کیا واقعی میں پینڈیمک، یہ جو کرونا وائرس کی پینڈیمک ہے، اس کی وجہ سے واقعی اکانومی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے، آپ کی ایکسپورٹ ڈکلائن ہو رہی ہے؟ وائی ڈونٹ یو ٹیک اٹ سیریسلی؟ ہمیں اس میں بہت زیادہ سنجیدہ ہونا چاہیے۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟
دیکھیں ہر جسم پیناڈول سے وہ بیماری کا علاج ہر انسان کا نہیں کر سکتے. کئی بیمار لوگوں کو انجیکشن دینا پڑتا ہے اور کئی کو انتہائی مائلڈ سی اینٹی بائیوٹک سے بھی وہ گزارا ہو جاتا ہے. جو یورپ میں، ویسٹ میں، امریکہ میں لاک ڈاؤن ہوا، وہاں بھی ڈیلی ویجرز ہیں، وہاں بھی دیہڑی دار ہیں، ان کے بھی مسائل ہیں، لیکن ان کا ایک سوشل سیٹ اپ ہے بنا ہوا. وہاں ہر انڈیویجول کی رجسٹریشن ہے، حکومت کے ریکارڈ میں ہے کہ کیا وہ کر رہا ہے، اس وقت وہ امپلائڈ ہے یا ان امپلائڈ ہے، اور اس کو حکومت آٹومیٹیکلی اس کے ڈور سٹیپ پر وہ مدد پہنچا دیتی ہے کہ جس سے اس کے کچن چلتا رہے، وہ بھوک سے نہ مرے. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یا ایون انڈیا میں بھی صورتحال ڈفرینٹ ہے. آبادی بہت زیادہ ہے، لیک آف ایجوکیشن ہے، حکومت کے پاس ڈیٹا نہیں امپلائیز کا کہ جو ملازم پیشہ ہیں وہ نہ امپلائر ان کا دلچسپی لیتا ہے ان کی رجسٹریشن کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے، اور نہ وہ خود اس کو سیریس لیتے ہیں. انہوں نے صبح نکلنا ہے، دیہڑی لگانی ہے، رات کو اپنے بچوں کے لیے ضرورت کی چیزیں لے کے جانی ہے. اگر کوئی 2 ہفتے یا 3 ہفتے کا راشن گھر میں ڈال کے اے سی لگا کے وہ کوارنٹائن اپنے آپ کو کر لیتا ہے تو اٹس ناٹ اے بگ جاب، وہ کر سکتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں. لیکن وہ مزدور کے جس نے واقعی صبح نکلنا ہے، اپنی چھلیاں بیچنی ہے، ریڑھی کو بگاتے ہوئے شکرگندی بیچنی ہے، کوئی سامان بیچنا ہے، اور رات کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے اس کو جتنا مرضی روکنے کی بھی کوشش کریں گے وہ رکے گا نہیں، کیونکہ جب اس کے بچے بھوک سے بلبلائیں گے تو اس کے لیے ساری ویلیوز باقی خیچ ہیں. اس نے کوشش کرنی ہے میں کہیں نہ کہیں سے ان کی ضرورت پوری کروں. اٹلی میں وسائل ہونے کے باوجود لوگوں نے نان سیریس لیا اور دے پیڈ اے ہیوی کاسٹ. ایگزیکٹلی بہت زیادہ انہیں پریشانی ہوئی. باقی لوگوں نے وہ ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے کچھ وہ احتیاط کی. امریکہ میں جیسے علامہ صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ ان لوگوں نے بھی نان سیریس لیا، اور اس وقت وہ سب سے زیادہ کاسٹ پے کر رہے ہیں. ان کی اکانومی بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ہے، بینکرپسی وہاں بے انتہا ہو رہی ہیں، اکانومی کولیپس، ڈیتھ ٹول بہت زیادہ. اسی طرح یہ اسرائیل میں ہم لوگوں کے پاس تو انفارمیشن زیادہ نہیں ہوتی، پاکستان میں ہمارا کوئی رابطہ نہیں ان لوگوں سے، لیکن اسرائیل میں بھی سب سے زیادہ پرابلم یہ آ رہی ہے آرتھوڈاکس جیوز جو انہوں نے ایسٹرن یورپ سے وہ امپورٹ کر کے ادھر انہوں نے بسایا، یا افریقہ، وہ ان کے لیے سب سے بڑی ٹربل بن رہے ہیں. وہ بھی نہیں پرواہ کر رہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ معمولی سا وائرس کیا کر لے گا. لیکن اس وائرس کی آپ یہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس وائرس نے ہر ملک میں اور طریقے سے حملہ کیا. پاکستان میں اور طریقے سے حملہ کیا ہے، امریکہ میں اور طریقے سے یہ جو ہے وہ حملہ آور ہوا ہے، چائنا میں اس کا حملہ کرنے کا طریقہ بالکل جو ہے وہ اور تھا. اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید. ہمارے ماسٹر شیف نے مجھے لگتا ہے کہ چکن آن ٹوسٹ تیار کر لیا، اور کئی لوگوں کی تعریفوں کے میسج بھی آ رہے ہیں، تو ایسا لگ رہا ہے کہ بڑا مزیدار ہونے والا ہے. کیونکہ میں نے پہلی دفعہ کل، بلکہ میں نے سحری کے وقت میں کھایا چکن تو نہیں تھا ٹوسٹ پر، لیکن آملیٹ تھا ٹوسٹ پر. اس کو آملیٹ میں ڈپ کر کے جیسے آپ بناتے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آملیٹ کا سینڈوچ آپ کھا رہے ہیں.
تو چکن والا ٹوسٹ میں تھوڑی جو ڈفرینس کیا ہے تھوڑا سا بتا دیجیے گا. جی شیراز، اس میں فرق یہ ہے کہ اس انڈا دونوں سائڈوں پہ اس کو ڈپ کر کے پھر اسے فرائی کیا جاتا ہے. اس کو یہ ہے کہ ایک سائڈ پہ اس کے چکن لگایا اور اس کو ڈیپ فرائی کیا. پہلے چکن والی سائڈ کو نیچے کیا، اچھا اسے فرائی کیا، پھر اسے نکال کر کاٹ کر تکون شیپ میں اسے پھر جو دوسری سائڈ سی ادھر سے فرائی کیا. اچھا دوسرا جو آپ بتا رہے تھے مرغ مسالہ، ہرا مسالہ، مرغ ہرا مسالہ، تو وہی تیار ہو چکا ہے؟ جی وہ بھی ریڈی. ذرا وہ بھی دکھا دیجیے گا. یہ مرغ ہرا مسالہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو، جس کے اوپر ادرک کی جو ہے ٹاپنگ کی گئی ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو سرو کر دیں ہمارے مہمانوں کو، تاکہ افطاری کا وقت بھی جو ہے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. اور بہت شکریہ آپ کا. ایتھم کالج کے ہمارے جو شیف ہیں، ماسٹر شیف، انہوں نے چکن آن ٹوسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہرا مسالہ، جو مرغ مسالہ جو ہے وہ بھی تیار کر لیا ہے. اب اس میں مرغ مسالے کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے یہ بھی دیکھیں گے. وقت جو ہے وہ افطاری کا قریب آ گیا ہے. ارزا آپ کا بہت شکریہ، ابو ذر آپ کا بہت شکریہ، علامہ ناظم حسین صاحب آپ کا بہت شکریہ، علامہ طاہر ریان صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. محمد امجد خواجہ صاحب کا بہت خصوصی طور پر شکریہ، ہمیں جوائن کیا آپ نے. ہمارے سے افطاری جوائن کیجیے گا. اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہوسٹ شیراز بٹ کو بھی اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. مہربان